बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। कहते हैं ग्वालियर के रहने वाले दो इंतहा दर्जे के गरीब भाई थे। दोनों बड़ी तंगदस्ती और गुर्बत में गुजर बसर कर रहे थे और उस दौर में इंतहा दर्जे की बदतरीन मुआशी बदहाली का शिकार थे। आखिर अपने आप को गुर्बत और तंगदस्ती से निकालने के लिए दोनों भाइयों ने मशवरा किया कि वो तैगजनी का फन रखते हैं, लिहाजा दिल्ली के सुल्तान के लश्कर में शामिल हो जाते हैं। इस तरह लश्कर में काम करते हुए कम अज कम वो अपनी तंगदस्ती और बदहाली को तो रफा कर सकेंगे। सलाह मशवरा करने के बाद दोनों भाई आखिर लश्कर में शामिल हो गए और मुख्तलिफ मुहिमों में हिस्सा लेते हुए उन्हें माले गनीमत में बहुत कुछ हाथ लगा। मौरखीन लिखते हैं कि मुख्तलिफ जंगों और मुहिमों में हिस्सा लेने के बाद उन दोनों भाइयों के हाथ बहुत सा माले गनीमत, कीमती कपड़े और इसी तरह के दूसरे सामान के अलावा 2 लाल भी आ गए थे। जब उन्होंने अपने उस सारे असासे का जायजा लिया तो आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि आया जो कुछ हमें मिला है ये लेकर हमें अपने घर जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी बसर करना चाहिए या अभी मजीद जंगों में हिस्सा लेते हुए अपनी दौलत में इजाफा करना चाहिए। उस मौके पर कहते हैं छोटे भाई ने बड़े भाई को मुखातिब करके कहा, अब हमें जंगों के दौरान इस कदर मालो दौलत हाथ लग गया है कि हम घर जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर सकते हैं, लिहाजा घर चलकर इत्मीनान से जिंदगी बसर करना चाहिए, ज्यादा तगोताज करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई ने छोटे भाई के उस मशवरे को कबूल करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, जब सिर्फ एक बार की कोशिश से इस कदर ज्यादा माले गनीमत आ सकता है तो आगे और भी कोशिश करके किस्मत आजमाना चाहिए और अपने मालो दौलत में मजीद इजाफा करना चाहिए। लेकिन छोटे भाई का इसरार था कि नहीं, अब मजीद जंगों में हिस्सा लेने की बजाय घर का रुख करना चाहिए। जब दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफ राय पैदा हो गया तो सारा सामान उन्होंने आपस में आधा आधा तकसीम कर लिया। दोनों लाल में से एक एक लाल दोनों भाइयों के हिस्से में आ गया। इस तरह छोटा भाई अपने हिस्से के माले गनीमत पर किनात करके वतन जाने लगा तो बड़े भाई ने अपने हिस्से का माले गनीमत उसे दिया और उसे वसीयत की कि वो सारा सामान घर जाकर उसकी बीवी को दे दे। इस तरह बड़ा भाई तो मजीद जंगों में हिस्सा लेने लगा। छोटा भाई अपना और बड़े भाई का माल लेकर ग्वालियर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में छोटे भाई की नीयत बदल गई। उसने बड़े भाई का सारा सामान तो उसकी बीवी के हवाले कर दिया, लेकिन कीमती लाल जो उसके बड़े भाई का हिस्सा था वो अपने पास रख लिया। इस तरह वक्त गुजरने लगा। बड़ा भाई मजीद 2 साल तक मुख्तलिफ मुहिमों और जंगों में हिस्सा लेने के बाद घर लौटा और अपनी बीवी से कहा, मैंने माले गनीमत का वो हिस्सा जो छोटे भाई के हाथ तुम्हारे पास भिजवाया था जरा वो तो मुझे दिखाओ। उसकी बीवी ने सब चीजें जो उसके छोटे भाई ने लाकर दी थी उसके सामने रख दी। बड़े भाई ने सारी चीजों का बगौर जायजा लिया। सारी चीजें मौजूद थी लेकिन उनमें कीमती लाल नहीं था। इस पर वो मुतफक्किर हुआ और अपनी बीवी को मुखातिब करके कहने लगा, लाल कहाँ है? इस पर उसकी बीवी बड़ी फिक्रमंद और मुताज्जब हुई और हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कौन सा और कैसा लाल? इस पर बड़ा भाई कहने लगा, मैंने अपने छोटे भाई के हाथ इस सारे सामान के साथ एक इंतहा दर्जे का कीमती लाल भी भेजा था, वो किधर गया? उसकी बीवी जवाब में कहने लगी, तुम्हारे भाई ने लाल मुझे दिया ही नहीं तो मैं कहां से लाऊं? अपनी बीवी का जवाब सुनकर वो बड़ा खफा और नाराज हुआ और उसी वक्त उठकर छोटे भाई के पास गया और नाराजगी का इजहार करते हुए कहने लगा, मैंने अपने माले गनीमत के साथ जो तुम्हारे हवाले लाल किया था वो कहाँ है? सारा माले गनीमत मेरी बीवी के पास मौजूद है लेकिन उसमें लाल नहीं है। जवाब में छोटा भाई झूठ और रियाकारी का सहारा लेते हुए कहने लगा, मैं क्या जानूं तुम्हारा लाल कहाँ है? जो सामान तुमने लाल समेत दिया था वो सारा मैंने तुम्हारी बीवी को दे दिया था। अब या तो वो लाल उसने खुद इधर उधर कर दिया है या उसे कहीं खो गया होगा, लिहाजा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो शख्स वापस घर आया और दोबारा बीवी से पूछा, लेकिन बीवी ने मुसलसल इनकार किया। अब दोनों भाई यही समझने लगे कि बड़े भाई की बीवी ने धोखाधड़ी से काम लेते हुए लाल खुर्द बुर्द करके इधर उधर कर दिया है या किसी को दे दिया या किसी के हाथ बेच डाला है। जब बड़े भाई की बीवी को पता चला कि उसका शोहर और उसका भाई दोनों उसके खिलाफ हो गए हैं और उस पर शक कर रहे हैं कि लाल उसी ने कहीं इधर उधर किया है तो कहने लगी, अच्छा मैं तुम लोगों को कल जवाब दूंगी। ये कहने के बाद वो औरत दिल्ली के काजी भूरे मियाँ की खिदमत में हाजिर हुई। औरत अपने साथ कुछ गवाह भी ले गई कि उनकी मौजूदगी में मेरे शोहर के छोटे भाई ने जो सामान दिया था उसमें लाल नहीं था।
جو گواہ وہ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی وہ دراصل اس کے شوہر کے چھوٹے بھائی کے طرفدار تھے۔ عورت جب ان گواہوں کے ساتھ قاضی کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان گواہوں نے بھی عورت کے خلاف گواہی دے دی، جس کی بنا پر قاضی بھورے میاں نے بھی اس کی کوئی خاص مدد نہ کی۔ تو عورت وہاں سے مایوس ہو کر گھر چلی آئی، کیونکہ گواہی جو اس نے مہیا کیے تھے اس کے خلاف گواہی دے چکے تھے، لہٰذا وہ عورت بیچاری ناکام رہی اور بے حد پریشان و فکر مند بھی ہوئی۔ جب قاضی کی طرف سے بھی اس عورت کی کوئی داد رسی نہ ہوئی تو بیچاری بڑی پریشان ہوئی۔ ایک تو اس پر جھوٹا الزام لگ رہا تھا، دوسرے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو رہا تھا، ایک چوری کا الزام اور دوسرے اپنے شوہر کی نگاہوں میں گرتی جا رہی تھی۔ اس بنا پر بڑی پریشان تھی۔ ہوتے ہوتے قاضی سے نکل کر یہ معاملہ دہلی کے سلطان کے پاس جا پہنچا۔ دہلی کے سلطان کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اس عورت، اس کے شوہر اور بھائی کو دربار میں بلایا اور جن گواہوں نے قاضی کے سامنے گواہی دی تھی کہ عورت جھوٹی ہے اور اس کا بھائی سچا ہے، انہیں بھی دہلی کے سلطان نے اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ جب وہ عورت، اس کا شوہر، اس کا بھائی اور گواہ قاضی بھورے میاں سمیت دہلی کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلطان نے کچھ دیر تک سب کا جائزہ لیا۔ معاملہ کیونکہ بڑا پیچیدہ تھا، لہٰذا کچھ دیر کی سوچ و بچار کے بعد سلطان نے اپنے کارندے کو حکم دیا، کچھ موم لے کر آؤ۔ سلطان کے اس حکم پر وہ کارندہ بھاگا بھاگا گیا اور تھوڑی سی موم لے آیا۔ سلطان نے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے علاوہ بڑے بھائی کی بیوی اور گواہوں کو باری باری اپنے پاس بلایا اور تھوڑا تھوڑا موم ان کے حوالے کیا۔ اس طرح موم بانٹنے کے بعد اس نے سب کو حکم دیا، اس موم سے ہیرے کی شکل بنا کر میرے حوالے کرو۔ سلطان کا یہ حکم ملنے کے بعد دونوں بھائیوں کے علاوہ گواہ بھی اس مہیا کردہ موم کو ہیرے کی شکل میں ڈالنے لگے۔ آخر دونوں بھائیوں کے علاوہ سارے گواہوں نے بھی موم کو ہیرے کی شکل میں ڈالنے کے بعد سلطان کے سامنے پیش کر دیا، لیکن عورت ویسے کی ویسے ہی کھڑی رہی۔ اس موقع پر دہلی کے سلطان نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے شوہر کے علاوہ اس کے بھائی اور گواہوں نے بھی موم سے ہیرے کی شکل بنا کر مجھے پیش کر دی ہے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ عورت بڑی عقل مند، دانا اور سیانی تھی۔ سلطان کے اس سوال پر کہنے لگی، سلطان محترم، میں نے وہ ہیرا دیکھا ہی نہیں، اور جو چیز دیکھی نہیں اور جس چیز کا نقش میرے ذہن میں نہیں ہے اس کو میں موم پر کیسے اتار سکتی ہوں؟ اس عورت کا جواب سن کر سلطان بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں کے علاوہ گواہوں نے جو موم کو ہیرے کی شکل دی تھی ان کا جائزہ لینے لگا۔ موم سے جو ہیرے کی شکل دونوں بھائیوں نے بنائی تھی وہ آپس میں ملتی تھی، لیکن گواہوں نے جو ہیرے کی شکل بنائی تھی وہ دونوں بھائیوں کی شکل سے بالکل مختلف تھی، ان سے ذرا بھر نہ ملتی تھی۔ اس پر سلطان نے اندازہ لگا لیا کہ ہیرا صرف دو بھائیوں نے دیکھا ہے، نہ گواہوں نے دیکھا ہے، نہ بڑے بھائی کی بیوی نے دیکھا ہے، لہٰذا گواہ جھوٹے ہیں اور ہیرا چھوٹے بھائی کے پاس ہے۔ سلطان کچھ دیر تک موم سے بنائے گئے ہیرے کی شکلوں کو دیکھتا رہا اور بھرپور نگاہ گواہوں پر بھی ڈالی۔ گواہ کانپ گئے تھے اس لیے کہ وہ جھوٹے تھے۔ اس موقع پر دہلی کے سلطان نے اپنے قاضی بھورے میاں سے کہا، اپنی طرف سے گواہوں کو کہو کہ وہ سچ بولیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ جو ہیرے کی شکل انہوں نے بنائی ہے وہ اس شکل سے کیوں نہیں ملتی جو ان دونوں بھائیوں نے بنائی ہے، جبکہ دونوں بھائیوں کی بنائی ہوئی شکل آپس میں ملتی ہے۔ سلطان نے اپنے قاضی سے یہ بھی کہا، گواہوں کو دھمکی دیں کہ اگر انہوں نے اس طرح جھوٹ بولا، اپنے جھوٹ پر قائم رہے اور سچ نہ اگلا تو ان کی گردن بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ جب قاضی بھورے میاں نے سلطان کا یہ حکم گواہوں کو سنایا تو گواہ کانپ اٹھے۔ انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ اس طرح جھوٹ بولتے رہے اور چھوٹے بھائی کا ساتھ دیتے رہے تو سلطان ان کی گردن کاٹنے کا بھی حکم دے سکتا ہے۔ لہٰذا خوف اور ڈر سے کانپتے ہوئے انہوں نے سلطان کے سامنے سچ اگل دیا کہ ہم نے اس عورت کے شوہر کے چھوٹے بھائی کے کہنے پر جھوٹی گواہی دی، ورنہ ہم نے وہ لال دیکھا ہے اور نہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی تھی۔ ہم نے قاضی بھورے میاں کے سامنے بھی جھوٹی گواہی دی تھی۔ بعد میں جب سلطان کے کہنے پر قاضی بھورے میاں نے چھوٹے بھائی سے بھی کہا کہ وہ سچ اگل دے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، اور اگر زیادہ دیر تک جھوٹ پر قائم رہے گا تو اس کی گردن بھی مار دی جائے گی، تب اس نے بھی تسلیم کر لیا۔ ہیرے کی شکل صرف میں اور میرے بڑے بھائی نے دیکھی تھی، گواہوں نے ہیرا نہیں دیکھا تھا، اسی بنا پر صرف ہم دونوں بھائیوں نے ہیرے کی اصل شکل بنائی۔ گواہوں نے ہیرا نہ دیکھا تھا، لہٰذا وہ صحیح شکل بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ جو سامان بھائی نے مجھے اپنی بیوی کو دینے کے لیے کہا تھا وہ سارا سامان تو میں نے اپنی بھاوج کو دے دیا، لیکن ہیرا اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس طرح چھوٹے نے ہیرا بڑے بھائی کے حوالے کر دیا۔ یوں وہ غریب عورت جس پر چوری کا الزام لگ رہا تھا اسے دہلی کے سلطان کی عقل مندی اور فراست کی وجہ سے نجات ملی۔ اپنی دانش مندی، اپنی صاف گوئی اور اپنی فراست سے فیصلہ کرنے والا دہلی کا سلطان سکندر لودھی تھا۔ سلطان اسکندر لودھی دہلی کے سلطان بہلول لودھی کا بیٹا تھا۔
بہلول لودھی نے 38 سال 8 ماہ اور 7 دن حکمرانی کی۔ اس کی ظاہری خوبیاں ناقابل بیان سمجھی جاتی ہیں۔ اسے مذہب اور شریعت سے عشق تھا اور اس کا بڑا پابند تھا۔ اس کی عمر کا زیادہ تر حصہ سفر و سیاحت میں اور اس کے علاوہ درویش صفت لوگوں کی خدمت میں گزرا۔ انہی کی صحبت میں زندگی گزارتا اور اپنے افغان بھائیوں سے بہت اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ بہلول لودھی اپنے ان افغان امراء کے سامنے کبھی تخت پر جلوہ افروز نہ ہوا، بلکہ مساوات کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ہمیشہ فرش پر بیٹھ جاتا تھا۔ دہلی فتح کر کے سابق بادشاہوں کی جو ملکیت اور خزانہ ہاتھ آیا وہ تمام افغانی امراء میں برابر تقسیم کیا اور خود بھی ان کے برابر حصہ اپنے پاس رکھا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے لیے صرف سلطنت کا نام ہی کافی ہے۔ وہ منگولوں کی بہادری پر بڑا اعتماد رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لشکر میں لگ بھگ 20,000 منگول تھے۔ سلطان سکندر لودھی کے باپ بہلول لودھی کا یہ عالم تھا کہ جہاں کہیں بھی کسی مقام کے لیے سن لیتا کہ وہاں کوئی بہادر نوجوان رہتا ہے تو اس کو فوراً اپنے پاس بلاتا، اس سے حسن سلوک سے پیش آتا اور اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیتا تھا۔ بہلول لودھی بہت زیادہ عقل مند اور شجاع تھا۔ آئین جہانداری اور حکومت کے امور میں اس کو ملکہ حاصل تھا۔ کبھی جلد بازی سے کام نہ لیتا تھا، ہمیشہ رعایا پروری اور عدل و انصاف میں اپنی زندگی گزارتا تھا۔ یہی بہلول لودھی ہجری 894 میں بیمار ہوا اور اسکیٹ شہر کے نواح میں بھداونی نام کے قصبے میں اس عالم فانی کو خیر باد کہتے ہوئے وفات پا گیا تھا۔ سلطان بہلول لودھی کے انتقال کے بعد تمام اراکین سلطنت نے باہم مشورہ کیا کہ بہلول لودھی کے بعد آخر کسے بادشاہ منتخب کیا جائے۔ اس موقع پر مرنے والے بادشاہ بہلول لودھی کے کچھ امراء نے مشورہ دیا کہ سلطان بہلول لودھی کے پوتے ہمایوں اعظم کو تخت پر بٹھا دینا چاہیے۔ کچھ امراء نے اس سے اختلاف کیا اور کہنے لگے کہ نہیں، بہلول لودھی کے بعد اس کے پوتے ہمایوں اعظم کو تخت نشین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہلول لودھی کے بعد اس کے بڑے بیٹے باربک شاہ کو تخت و تاج کا وارث بنانا چاہیے۔ اب سلطان بہلول لودھی کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند اور دانا سکندر تھا۔ بہلول لودھی کے کئی بیٹے مختلف بیویوں سے تھے۔ سکندر لودھی کی ماں کا نام زیبا تھا۔ بہلول لودھی کی موت کے بعد جب تخت و تاج کے وارث کے متعلق بحث و مباحثے شروع ہوئے تو سکندر لودھی کی ماں زیبا نے بہلول لودھی کے امراء کو ایک جگہ جمع کر کے کہا، میرا بیٹا ہر طرح سے تخت حکومت کے لائق ہے اور تخت و تاج کا وارث اور سلطان بننے کے بعد میں تمہیں ضمانت دیتی ہوں کہ تم لوگوں کے لیے تو اس کا برتاؤ ہمیشہ اچھا رہے گا۔ اس موقع پر شاید بہلول لودھی کے امراء بہلول لودھی کی بیوہ زیبا کی بات مان لیتے اور سکندر لودھی کو تخت و تاج کا مالک بنا دیتے، لیکن بہلول لودھی کا ایک چچا زاد بھائی عیسیٰ خان بڑا فتنہ باز آدمی تھا۔ اس نے نہایت ترش لہجے میں گالی دے کر کہا، سکندر لودھی کسی بھی طرح ہندوستان کا سلطان بننے کے لائق نہیں ہے۔ جب عیسیٰ خان نے گالی دے کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تو ایک اور افغان سردار کرملی خان نے یہ سن کر غصے اور طیش میں کہا، ابھی کل تو بادشاہ کا انتقال ہوا اور آج ہی سے ہم ان کی بیوی اور بیٹوں کی یوں بے حرمتی شروع کر دیں؟ یہ نامناسب ہے، کسی طرح ٹھیک نہیں اور نہ ہی ہمیں زیب دیتا ہے۔ کرملی خان کیونکہ سکندر لودھی کا حمایتی تھا لہٰذا اس کی گفتگو سن کر عیسیٰ خان بھڑک اٹھا اور کرملی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارا مرتبہ ایک ملازم سے زیادہ نہیں، لہٰذا تم ہم رشتہ داروں کے معاملات میں دخل دینے کی ہمت نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، لہٰذا آئندہ تخت و تاج کے متعلق فیصلہ کرنے میں تم ہرگز دخل اندازی نہیں کرو گے۔ عیسیٰ خان کی اس گفتگو سے کرملی خان بھی تاؤ کھا گیا، لہٰذا غضب آلود ہو کر کہنے لگا، میں صرف سکندر لودھی کا ملازم ہوں، اس کے علاوہ میں نہ کسی کا دبیل ہوں نہ کسی کا ملازم۔ یہ دھمکی دے کر کرملی خان مجلس سے اٹھا اور اپنے ہم خیال امراء کے ہمراہ مرنے والے سلطان بہلول لودھی کی لاش بھداونی سے لے کر قصبہ جلالی جا پہنچا۔ یہ قصبہ ضلع علی گڑھ میں واقع تھا اور یہاں سلطان بلبن کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت مسجد بھی تھی۔ یہاں کرملی خان سکندر لودھی کو لے کر کوشک فیروز شاہ کے مقام پر آیا۔ یہ جگہ دریائے بیاس کے کنارے ایک بلند مقام پر واقع تھی اور یہاں کرملی خان نے سکندر لودھی کو تخت پر بٹھایا اور اسے ہندوستان کے سلطان کا درجہ دے دیا۔ ہندوستان کا حکمران بننے کے بعد سلطان سکندر نے سب سے پہلے اپنے باپ کی لاش کو تو دہلی بھیج دیا اور خود باغی سردار عیسیٰ خان کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنی دیر تک عیسیٰ خان نے مقابلہ کرنے کے لیے خاصا بڑا لشکر تیار کر لیا تھا۔ عیسیٰ خان چاہتا تھا کہ چاروں طرف سکندر لودھی کے خلاف فساد برپا کر دے کہ سکندر لودھی اور اس کا دست راست کرملی خان دونوں اپنا لشکر لے کر عیسیٰ خان کے سر جا پہنچے۔ عیسیٰ خان اور سکندر لودھی کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سکندر لودھی نے عیسیٰ خان کو بدترین شکست دی اور عیسیٰ خان شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان سکندر لودھی نے عیسیٰ خان کا تعاقب نہ کیا اور اسے شکست دے کر ایک طرح سے اس نے عیسیٰ خان کو معاف کر دیا اور خود دہلی واپس چلا گیا۔
کہا جاتا ہے کہ سلطان سکندر لودھی کا کردار بھی اپنے باپ بہلول لودھی کی طرح بہت اچھا تھا۔ باپ ہی کی طرح وہ بھی حسن اخلاق کا مجسمہ تھا۔ ہر ایک افغان سے بہت اچھا برتاؤ کرتا، اپنا بھائی سمجھتا۔ بادشاہ تمام امراء، دوست اور اراکین کے سامنے ایک بار پھر دہلی میں تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کے وقت سکندر لودھی کے 6 بیٹے تھے، جن کے نام ابراہیم خان، جلال خان، اسماعیل خان، حسین خان، محمود خان اور اعظم ہمایوں تھے۔ تخت نشینی کے بعد سلطان سکندر لودھی نے اپنے مخالف عیسیٰ خان کو تو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اب اس کا ایک اور بڑا مخالف تھا جس کا نام عالم خان تھا۔ یہ عالم خان ہندوستان میں سلطان علاء الدین کے نام سے مشہور تھا۔ اس عالم خان یعنی سلطان علاء الدین نے بھی سلطان سکندر لودھی کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا۔ کچھ دن تک وہ چندواڑہ میں مقیم رہا، اس کے بعد نہ جانے کیا سوچتے ہوئے چندواڑہ سے بھاگ کر پٹیالی میں جا مقیم ہوا۔ ان دنوں عیسیٰ خان بھی سکندر لودھی کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد پٹیالی ہی میں قیام کیے ہوئے تھا۔ اب سکندر لودھی نے ایک بار پھر اپنے مخالفوں کے خلاف حرکت میں آنے کا ارادہ کیا۔ وہ دہلی سے نکلا اور پہلے رابری پہنچا۔ رابری کی حکومت اس نے اپنے دستے راست کرم علی خان کے ہاتھ میں دی اور وہاں سے کوچ کرتا ہوا وہ اٹاوا جا پہنچا۔ اٹاوا میں سکندر لودھی نے لگ بھگ 7 مہینے قیام کیا۔ اٹاوا ہی میں قیام کے دوران عالم خان، جس نے اپنا لقب سلطان علاء الدین بتا رکھا تھا، وہ سکندر لودھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اطاعت اور فرما برداری اختیار کی۔ اس کے اس رویے پر سکندر لودھی خوش ہوا اور اسے اٹاوا کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس دوران باغی عیسیٰ خان نے ایک بار پھر سکندر لودھی سے ٹکراتے ہوئے قسمت آزمانے کی کوشش کی۔ سکندر لودھی ایک بار اسے بدترین شکست دے چکا تھا اور یہ شکست اٹھانے کے بعد عیسیٰ خان اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر پٹیالی جا پہنچا تھا۔ پٹیالی میں اس نے پھر تغدو کرتے ہوئے اپنے لشکر کی تعداد کافی حد تک بڑھا لی۔ ادھر ادھر سے اپنے ہم نواؤں کو اس نے پٹیالی میں جمع کر لیا اور اب اس نے ارادہ کر لیا کہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سکندر لودھی سے ٹکرائے گا اور اسے شکست دے کر دہلی کے تخت و تاج سے محروم کر دے گا۔ دوسری طرف سکندر لودھی کو بھی عیسیٰ خان کے ان ارادوں کی خبریں مل رہی تھی، لہٰذا سکندر لودھی نے اپنے لشکر کو لے کر کوچ کرتا ہوا پٹیالی کی طرف بڑھا۔ پٹیالی کے نواح میں سکندر لودھی اور عیسیٰ خان کے درمیان ایک بار پھر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس بار بھی پٹیالی کے نواح میں عیسیٰ خان کو سکندر لودھی کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ساتھ ہی عیسیٰ خان کی بدقسمتی کے جنگ کے دوران وہ بری طرح زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ موت کا شکار ہو گیا۔ عیسیٰ خان کا خاتمہ کرنے کے بعد اب سکندر لودھی نے اپنے بڑے بھائی باربک کی طرف توجہ دی۔ باربک سکندر لودھی کا باپ سے سگا اور ماں سے سوتیلا تھا۔ اس نے سکندر لودھی کو ہندوستان کا سلطان ماننے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اس نے خود ہندوستان کا سلطان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے باربک شاہ کہلانا شروع کر دیا تھا۔ جن علاقوں میں ان دنوں باربک شاہ نے قیام کیا ہوا تھا، وہاں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور سکے بھی اس کے نام کے جاری کیے جاتے تھے۔ یہ صورتحال سکندر لودھی کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا اس نے اپنے بھائی باربک شاہ کی طرف ایک قاصد بھجوایا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے نام کے خطبے اور سکوں میں سکندر لودھی کا نام بادشاہ کی حیثیت سے شامل کریں اور سکندر لودھی کی اطاعت کا اعلان بھی کریں۔ باربک شاہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، ساتھ ہی اس نے سکندر لودھی کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے سے بھی قطعی طور پر انکار کر دیا۔ اب سلطان سکندر لودھی نے باربک شاہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف باربک شاہ کو بھی خبریں پہنچ رہی تھی کہ سکندر لودھی اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، لہٰذا وہ بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ اس کے پاس اس وقت ایک خاصا بڑا لشکر تھا جس کا سالار اس نے ایک ایسے شخص کو بنایا جس کا نام کالا پہاڑ تھا۔ بہرحال کنوج کے نواح میں سلطان سکندر لودھی اور کالا پہاڑ کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل آئے، جنگ شروع ہوئی۔ کالا پہاڑ کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ سلطان سکندر لودھی پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس کے لشکر کے درمیانی حصے میں آیا تو سکندر لودھی کے کچھ سرداروں نے کالا پہاڑ کو گرفتار کر لیا۔ کالا پہاڑ کے گرفتار ہوتے ہی باربک شاہ کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور اس کے لشکری بھاگ گئے۔ کالا پہاڑ کو گرفتار کرنے کے بعد جب اسے سلطان سکندر لودھی کے سامنے لایا گیا تو اس کے احترام اور اس کی عزت کرنے کے لیے سکندر لودھی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سکندر لودھی نے کالا پہاڑ سے مصافحہ کیا اور کہا، تم میرے باپ کی طرح ہو، مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھو۔ سکندر لودھی کے ان الفاظ پر کالا پہاڑ بڑا شرمندہ ہوا۔ اس موقع پر اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کالا پہاڑ کہنے لگا، آپ نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے اس احسان کے بدلے میں اس کے سوا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں۔ اس کے بعد اس نے سکندر لودھی سے فرمائش کی کہ اسے ایک عمدہ قسم کا گھوڑا دیا جائے
تاکہ وہ اپنے بچے کچے لشکریوں کو ایک بار پھر یکجا کر کے باربک شاہ کے مقابلے پر جائے اور اسے سلطان سکندر لودھی کا مطیع اور فرما بردار بنانے کی کوشش کرے۔ سکندر لودھی نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ اسے ایک عمدہ اور توانا گھوڑا مہیا کیا گیا۔ اس پر کالا پہاڑ حرکت میں آیا۔ اس کے جو لشکری شکست اٹھا کر بھاگے تھے اس نے ان سب کو یکجا کر کے منظم کیا۔ اس کے بعد باربک کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ باربک اور کالا پہاڑ کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں کالا پہاڑ نے باربک شاہ کو بدترین شکست دی اور اس کے بیٹوں میں سے ایک کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد باربک شاہ کا پیچھا کیا گیا۔ تعاقب کی وجہ سے باربک شاہ بڑا پریشان ہوا۔ آخر اس نے فرار کا راستہ ترک کرتے ہوئے سلطان سکندر لودھی کی اطاعت قبول کر لی۔ سکندر لودھی بڑے ادب اور احترام سے باربک کے ساتھ پیش آیا۔ باربک کو لے کر وہ جونپور پہنچا اور باربک شاہ کو اس نے جونپور کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ باربک شاہ کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنانے کے بعد سلطان سکندر لودھی نے ارادہ کیا کہ اس کے باپ بہلول لودھی کے دور میں مختلف علاقوں کے جو حاکم اور والی تھے ان سے رابطہ قائم کرے اور دیکھے کہ ان میں سے کون کون بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے اور کون کون اطاعت کرتا ہے۔ جو اطاعت اختیار کرے اسے اس کے علاقوں کی حاکمیت پر برقرار رکھا جائے اور جو نافرمانی کرے اس سے نمٹتے ہوئے اسے حکمرانی سے علیحدہ کرتے ہوئے کسی دوسرے کو وہاں کا حاکم مقرر کیا جائے۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد سکندر لودھی جونپور سے کالپی پہنچا۔ کالپی پر اس نے ایک شخص محمود خان لودھی کو حاکم مقرر کیا۔ کالپی سے سکندر لودھی جسرا جا پہنچا۔ جسرا کا حاکم ان دنوں ایک شخص تاتار خان تھا۔ وہ بڑی فرما برداری سے پیش آیا، اطاعت اور فرما برداری اختیار کی، لہٰذا سکندر لودھی نے وہاں کی حکومت اس کے نام رہنے دی۔ اس کے بعد سکندر لودھی نے اپنے دستے راست کرملی خان کو ایک قیمتی خلت دے کر گوالیار کے راجہ مان سنگھ کی طرف روانہ کیا۔ اصل میں سکندر لودھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ راجہ مان سنگھ اس کی اطاعت قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ کرملی خان جب گوالیار پہنچا تو راجہ نے سلطان سکندر لودھی کی بھیجی ہوئی خلت بڑی خوشی سے قبول کی۔ کرملی خان سے وہ بڑی محبت اور احترام سے پیش آیا اور اس نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے اظہار کے طور پر اپنے ایک بھتیجے کو سلطان سکندر لودھی کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ سلطان کو یقین دلائے کہ گوالیار کا راجہ مان سنگھ سلطان کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہنا چاہتا ہے۔ گوالیار کے راجہ مان سنگھ کے اس رویے سے سکندر لودھی بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد سلطان سکندر لودھی نے بیانہ شہر کا رخ کیا۔ بیانہ کا حاکم ان دنوں ایک شخص سلطان شرف تھا۔ جب سکندر لودھی بیانہ کے قریب پہنچا تو سلطان شرف نے شہر سے باہر نکل کر بہترین انداز میں سکندر لودھی کا استقبال کیا اور ساتھ ہی اس نے بڑے اچھے اور حسن اخلاق کا ثبوت دیا۔ سکندر لودھی کی اس نے اطاعت بھی قبول کر لی۔ اس موقع پر سکندر لودھی نے اپنے کچھ سالاروں سے سلطان شرف سے متعلق مشورہ کیا۔ اس مشورے کے بعد سکندر لودھی نے سلطان شرف سے کہا، بیانہ کی حکومت چھوڑ دو تاکہ تمہیں چندواڑہ، ماریہرا اور سلیقت کے علاقوں کا حکمران بنا دیا جائے۔ سکندر لودھی کے بعد شاید سلطان شرف خان کو پسند نہ آئی تھی، لہٰذا وہ اپنے ایک ساتھی عمر خان شیروانی کو اپنے ساتھ لے گیا اور بہانہ یہ کیا کہ قلعہ اور خزانے کی کنجیاں سکندر لودھی کے سپرد کرنے کے لیے وہ عمر خان شیروانی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ مگر بیانہ پہنچ کر سلطان شرف کی نیت بدل گئی۔ اس نے اپنے قلعے کو اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا اور سکندر لودھی کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ سلطان سکندر لودھی کو سلطان شرف کے اس رویے سے بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ اس دوران سکندر لودھی کو ایک اور بری خبر ملی، وہ یہ کہ آگرہ کا حکمران ان دنوں ہیبت خان جلوانی تھا۔ وہ بھی سلطان شرف خان کا ہم نوا، اس کا رازدار اور اس کا دوست تھا۔ لہٰذا شرف خان کی دیکھا دیکھی اس ہیبت خان جلوانی نے بھی سرکشی اختیار کی اور آگرہ کے قلعے پر قبضہ کر کے قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان سکندر لودھی کو ہیبت خان جلوانی کے اس رویے پر بھی بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ سلطان سکندر لودھی نے پہلے آگرہ کا رخ کیا۔ لشکر کا ایک حصہ اس نے وہاں چھوڑا۔ اپنے چند سرداروں کے ساتھ اس نے بڑی سختی کے ساتھ آگرہ کا محاصرہ جاری رکھنے کا حکم دیا اور باقی لشکر کو لے کر سکندر لودھی نے خود بیانہ کا رخ کیا تھا۔ سکندر لودھی نے بڑی سختی کے ساتھ بیانہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس سختی کی وجہ سے بیانہ کے لوگ محاصرے سے تنگ آنا شروع ہو گئے۔ خود سلطان شرف خان بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ دن بدن اس پر سکندر لودھی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا کسی نہ کسی روز سکندر لودھی بیانہ کو فتح کر لے گا اور اگر ایسا ہوا تو سکندر لودھی ضرور اس کے قتل کا حکم دے دے گا۔ یہ خیال کرتے ہوئے سلطان شرف خان نے نافرمانی اور سرکشی ترک کر دی اور سکندر لودھی کی خدمت میں حاضر ہوا، امان طلب کی اور اس طرح سکندر لودھی نے بیانہ فتح کر لیا۔ بیانہ کا نظم و نسق اور انتظام سکندر لودھی نے کرملی خان کے حوالے کیا، جبکہ سرکشی اختیار کرنے کی وجہ سے شرف خان کو گوالیار کی طرف بھیج کر ایک طرح سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سلطان سکندر لودھی کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ یہ کہ جونپور کے گرد و نواح میں لگ بھگ 1,00,000 سرکشوں نے سکندر لودھی کے خلاف بغاوت کر دی۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ سرکشی اور بغاوت کرنے والے سب زمیندار تھے۔ ان سرکشوں نے جونپور کے حاکم مبارک خان لوہانی کا رخ کیا
जो वहां सिकंदर लोदी की तरफ से हाकिम था। उन सरकशों ने मुबारक खान लोहानी के भाई शेर खान को कत्ल कर दिया और मुबारक खान बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। सुल्तान सिकंदर लोदी को जब उन बागियों और सरकशों के हाथों तबाही और बर्बादी की खबरें मिली, तब वो अपने लश्कर के साथ हरकत में आया। दरियाए गंगा को अबूर करने के बाद वो आगे बढ़ा। वहां उसका बड़ा भाई बारबक शाह भी उससे आन मिला था। इस तरह सिकंदर लोदी उन 1,00,000 सरकशों से टकराया। इस टकराव के नतीजे में सिकंदर लोदी ने बागियों को बदतरीन शिकस्त दी, उनका खूब कत्लेआम किया। उनके पास क्योंकि ढेरों सामान था, लिहाजा जब उन्हें शिकस्त हुई तो उनके सारे सामान पर सिकंदर लोदी का कब्जा हो गया और ये सारे का सारा सामान सिकंदर लोदी ने अपने लश्करियों में तकसीम कर दिया। इस तरह इस सामान की वजह से सिकंदर लोदी के लश्करी भी मालामाल हो गए थे। उन 1,00,000 बागियों को शिकस्त देने के बाद सिकंदर लोदी जौनपुर पहुंचा। बारबक को उसने जौनपुर ही में लश्कर के साथ छोड़ा और खुद वापस हो लिया। जौनपुर के निवाह में सिकंदर लोदी लगभग 1 माह तक शिकार में मसरूफ रहा। इसी दौरान कुछ मुखबिरों ने सिकंदर लोदी को यह खबर दी कि उसका भाई बारबक शाह जौनपुर में जमींदारों के साथ मिला हुआ है। अगर इन जमींदारों ने फिर बगावत खड़ी की तो मुबारक शाह उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। यह खबर मिलने के बाद सिकंदर लोदी ने अपने सालारों में से काला पहाड़, आजम हमायूं, शेरवानी और मुबारक खान को हुक्म दिया कि कड़ा के रास्ते जौनपुर जाएं। खुद वहां के इंतजामात दुरुस्त करके बारबक शाह को उसके पास भेज दें। चुनांचे ये सारे सालार उन इलाकों की तरफ गए। कुछ अरसा वहां कयाम करके वहां के हालात और इंतजामात को दुरुस्त किया। बारबक को बादशाह के पास भेज दिया गया। बारबक शाह को सिकंदर लोदी ने हैबत खान और उमर शेरवानी की निगरानी में दे दिया और खुद जौनपुर के गिरदो नवाह से होता हुआ चिनार नाम के किले की तरफ बढ़ा। यह इलाका बिहार का था और उस वक्त बिहार का हुक्मरान हुसैन शाह शर्की था और वह सिकंदर लोदी का मती और फरमाबरदार नहीं था, बल्कि आजाद हुक्मरान था। सिकंदर लोदी चिनार नाम के किले पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उस वक्त बिहार के हुक्मरान हुसैन शाह शर्की के बहुत से उमरा और लश्करी मौजूद थे। लिहाजा वो अपना लश्कर लेकर सिकंदर लोदी के मुकाबले पर आए, मगर सिकंदर लोदी ने उन्हें बदतरीन शिकस्त देकर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद सिकंदर लोदी ने आगे बढ़कर किला चिनार का मुहासरा कर लिया। वो किला क्योंकि इंतहाई मजबूत और पायदार था, लिहाजा सिकंदर लोदी ने ख्याल किया कि किले का मुहासरा करना वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। किले को फतह करना मामूली बात नहीं। साथ ही सिकंदर लोदी को यह भी खतरा था कि किले के अंदर शिकस्त खोरदा लश्कर महसूर हो चुका है। अगर उसने ज्यादा दिन तक किले का मुहासरा रखा तो उसके लिए मुसीबतें भी खड़ी हो सकती हैं। वो इस तरह के बिहार का हुक्मरान हुसैन शर्की बाहर की तरफ हमलावर होकर नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि किले के अंदर जो महसूर लश्कर था वो भी बाहर निकलकर हमलावर होकर उसके लिए नुकसान का बायस बन सकता था। उन हालात को देखते हुए सिकंदर लोदी ने चिनार नाम के उस किले का मुहासरा तर्क कर दिया। अब सिकंदर लोदी ने कनपत नाम के इलाके के राजा का रुख किया। उस राजा ने सिकंदर लोदी का बेहतरीन इस्तकबाल किया, सिकंदर की बेहतरीन आओ भगत की। उस सलूक से सिकंदर लोदी खुश हुआ और उसका इलाका उसके तहत रहने दिया। चिनार नाम के किले से सिकंदर लोदी जब पीछे हटा तब उसके मुखबिरों ने उसे इतला दी कि देवतारी का एक ऐसा इलाका है जहां चोरों, लुटेरों और बागियों ने सरकशी और बगावत खड़ी कर रखी है। उनके हाथों कोई महफूज नहीं। ये भी बताया गया कि वो सारा इलाका बागियों और सरकशों का अड्डा बना हुआ है और वहीं से निकलकर वो मुख्तलिफ इलाकों को ताराज करते फिरते हैं। यह खबर सुनकर सिकंदर लोदी देवतारी का इलाके की तरफ रवाना हुआ। बागियों और सरकशों के साथ उसका टकराव हुआ। अनगिनत सरकशों को उसने मौत के घाट उतार दिया। बागी जब इधर उधर भागते तब सिकंदर लोदी ने अपने लश्कर के मुख्तलिफ हिस्से करके उनके ताकुब में लगा दिए। इस तरह उन बागियों और सरकशों का सिकंदर लोदी ने खूब कत्लेआम किया। सिकंदर लोदी उन हालात से फारिग हुआ ही था कि उसे एक और बुरी खबर मिली। उन इलाकों में राय बल्दर नाम का एक राजा था जिसने बड़ी ताकत और कुव्वत जमा कर रखी थी और उसने सुल्तान सिकंदर लोदी से टकराते हुए अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया था। सिकंदर लोदी को जब खबर हुई कि राय बल्दर उस पर हमलावर होना चाहता है और ये कि अगर सिकंदर लोदी ने राय बल्दर पर हमलावर होकर उसकी सरकूबी ना की तो फिर राय बल्दर खुद अपना लश्कर लेकर निकलेगा और सिकंदर लोदी के इलाकों पर हमलावर होकर न सिर्फ तबाही और गारतगरी करेगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसी कुव्वत पकड़ेगा जिसे जेर करना मुश्किल हो जाएगा। देवतारी के सरकशों को खत्म करने के बाद अपने मुखबिरों की दी हुई इतलात की रोशनी में सिकंदर लोदी अपने लश्कर के साथ राजा राय बल्दर की तरफ बढ़ा। इस पेशकदमी के दौरान भी उसने बहुत से सरकशों और बागियों को मौत के घाट उतारा और बड़ी तेजी से राजा राय बल्दर के इलाके की तरफ बढ़ा। राजा राय बल्दर को जब खबर हुई कि सिकंदर लोदी उस पर हमलावर होने के लिए बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रहा है, तब राजा राय बल्दर ने अपने बेटे नीर सिंह को एक बहुत बड़ा लश्कर देकर सिकंदर लोदी का मुकाबला करने के लिए रवाना किया। सिकंदर लोदी और बल्दर सिंह के बेटे नीर सिंह के दरमियान घमसान का रण पड़ा। उस जंग में सिकंदर लोदी ने नीर सिंह को बदतरीन शिकस्त दी और वो शिकस्त उठाकर पटना की तरफ भागा। सिकंदर लोदी भी उसे शिकस्त देने के बाद पटना की तरफ चल दिया।
राजा राय बलदर को जब खबर हुई कि उसके बेटे को शिकस्त हुई है और वो भाग खड़ा हुआ है, तो उसने भी अपने इलाके से भाग जाना चाहा, मगर इसी भाग दौड़ के दौरान राजा बलदर इंतकाल कर गया। इस तरह उस बागी और सरकश का खात्मा हुआ। सिकंदर लोदी ने चंद रोज तक पटना के गिरदो नवाह में कायम किए रखा। लगातार जंगों में मसरूफ रहते हुए सिकंदर लोदी के लश्करी और घोड़े थक चुके थे और उन्हें आराम और सुस्ताने की जरूरत थी। लिहाजा उस सूरत हाल से राजा बलदर के बेटे नीर सिंह ने फायदा उठाने का तहिया कर लिया। नीर सिंह को खुद तो सिकंदर लोदी के हाथों बदतरीन शिकस्त हो चुकी थी और वो सिकंदर लोदी का मुकाबला नहीं कर सकता था। लिहाजा उसने बिहार के हुक्मरान हुसैन शर्की की तरफ तेज रफ्तार कासिद भिजवाए और उस पर इंकशाफ किया कि सिकंदर लोदी अपने लश्कर के साथ इन इलाकों की तरफ आया हुआ है। लगातार बागियों और सरकशों के खिलाफ मसरूफ रहने की वजह से उसके लश्करी थक चुके हैं। लश्कर के बहुत से घोड़े मर चुके हैं, जो बाकी बचे हैं वो भी थके मांदे हैं। लिहाजा इस मौके पर अगर बिहार का हुक्मरान हुसैन शर्की सुल्तान सिकंदर लोदी पर हमलावर हो जाए तो उसे शिकस्त देकर उसकी जगह हिंदुस्तान का शहंशाह बन सकता है। राजा राय बलदर के बेटे के उस पैगाम को पाकर बिहार का हुक्मरान हुसैन शर्की खुश हुआ। उसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। सुल्तान सिकंदर लोदी पर हमलावर होने के लिए उसने दरियाए गंगा का रुख किया था। सिकंदर लोदी के मुखबिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे थे। उन्होंने भी सिकंदर लोदी को खबर कर दी थी कि बिहार का हुक्मरान हुसैन शर्की उस पर हमलावर होकर उसके लश्करियों और घोड़ों की थकावट से फायदा उठाना चाहता है। ये सूरत हाल देखते हुए सिकंदर लोदी भी बड़ी तेजी से हरकत में आया। जल्दी जल्दी उसने दरियाए गंगा को पार किया। उस वक्त तक हुसैन शर्की भी अपने लश्कर के साथ बनारस से लगभग 18 कोस के फासले पर पहुंच चुका था। वहीं सिकंदर लोदी उसके लश्कर की राह रोक कर खड़ा हो गया। इस तरह बनारस से 18 कोस दूर खुले मैदानों में बिहार के हुक्मरान हुसैन शर्की और सिकंदर लोदी के दरमियान खौफनाक जंग हुई। उस खूनरेज जंग के नतीजे में बिहार के हुक्मरान हुसैन शर्की को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो पटना की तरफ भागा। सिकंदर लोदी ने अपने लश्कर का एक हिस्सा उस जगह छोड़ा जहां जंग हुई थी, ताकि दुश्मन के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा कर लिया जाए, और खुद 1 लाख लश्करियों के साथ वो बिहार के हुक्मरान सुल्तान शर्की के ताकुब में लग गया था। इसी दौरान हुसैन शर्की बिहार के इलाकों में दाखिल हो गया। ये सूरत हाल देखते हुए सिकंदर लोदी फिर बनारस की तरफ आया जहां जंग हुई थी। वहां पहुंचा और लश्कर के दूसरे हिस्से को भी अपने साथ लिया और पूरे लश्कर के साथ एक बार फिर उसने बिहार का रुख किया। जिस वक्त सिकंदर लोदी हुसैन शर्की का ताकुब तर्क करके बनारस की तरफ गया था, तब हुसैन शर्की ने अंदाजा लगाया था कि सिकंदर लोदी उस पर हमलावर नहीं होगा, लिहाजा उसकी जान बच गई है। लेकिन जब पूरे लश्कर को लेकर सिकंदर लोदी फिर बिहार की तरफ बढ़ा, तब हुसैन शर्की बड़ा परेशान हुआ। यह सूरत हाल देखते हुए हुसैन शर्की ने अपने एक सालार को अपनी जगह बिहार में मुकर्रर किया। उस सालार का नाम मलिक खंदू था और खुद हुसैन शर्की लखनौती शहर के नवाह में एक जगह खल गांव की तरफ भागा। जिस इलाके की तरफ हुसैन शर्की भागा था वो इलाका क्योंकि बंगाल का था। बंगाल का हुक्मरान उन दिनों एक शख्स अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन ने हुसैन शर्की की बड़ी आओ भगत की, उसके आराम और आसाइश का पूरा एहतमाम किया, हर चीज उसे मुहैया की। सिकंदर लोदी को जब खबर हुई कि बिहार का हुक्मरान हुसैन शर्की बंगाल के हुक्मरान की पनाह में चला गया है, तब उसने उसका ताकुब तर्क कर दिया। वो पलटकर बिहार में वापस आया। बिहार में उस वक्त हुसैन शर्की का सालार मलिक खंदू एक बहुत बड़े लश्कर के साथ मुतय्यन था। सिकंदर लोदी मलिक खंदू पर हमलावर हुआ, उसे बदतरीन शिकस्त दी। शिकस्त उठाकर मलिक खंदू भाग खड़ा हुआ। इस तरह बिहार के पूरे इलाके को सिकंदर लोदी ने अपनी अमलदारी में शामिल कर लिया था। बिहार पर कब्जा करने के बाद सिकंदर लोदी ने अपने एक सालार मोहब्बत खान को चंद दूसरे सालारों और उमरा के साथ बिहार में छोड़ा और खुद दरवेशपुर पहुंचा। वहां उसे खबर मिली कि उन इलाकों में तरहट का राजा बड़ी ताकत और कुव्वत रखता है, उसे भी जेर और मती करना चाहिए। ये ना हो कि आने वाले दिनों में किसी मौके पर वो सरकशी इख्तियार करे या सिकंदर लोदी के दुश्मनों के साथ मिलकर सिकंदर लोदी के इलाकों में हालात खराब करने की कोशिश करे। ये सुनकर सिकंदर लोदी ने दरवेशपुर से तरहट के इलाके का रुख किया। उसके साथ उस वक्त बहुत बड़ा लश्कर था। तरहट के राजा को जब खबर हुई कि सिकंदर लोदी अपने लश्कर के साथ उसकी तरफ रुख कर रहा है, तब वो बड़ा खौफजदा हुआ। अपने शहर से निकलकर राजा ने बेहतरीन अंदाज में सिकंदर लोदी का इस्तकबाल किया। साथ ही एक भारी रकम भी खिराज के तौर पर सालाना सिकंदर लोदी को अदा करने का वादा किया। उसके उस सलूक से सिकंदर लोदी बड़ा खुश हुआ। अपने सालार मुबारक खान लोहानी को खिराज की रकम वसूल करने के लिए उसने तरहट ही में रहने दिया और खुद अपने लश्कर के साथ वापस दरवेशपुर पहुंच गया। दरवेशपुर में कयाम के दौरान सिकंदर लोदी बंगाल पर हमलावर होने से मुतालिक सोचने लगा। वो ये ख्याल कर रहा था कि उसने बिहार पर तो कब्जा कर लिया है और बिहार को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया है। साथ ही वो ये भी सोचने पर मजबूर था कि अगर अपने लश्कर को लेकर वो बिहार से निकल जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी में हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो जाएंगे।
اس لیے کہ بہار کے سابق حکمران حسین شرکی نے بنگال کے حکمران علاؤدین کے پاس قیام کیا ہوا تھا، اور بنگال کا حکمران علاؤدین پوری طرح اس کی طرفداری کر رہا تھا، بلکہ اس کی آؤ بھگت میں بھی مصروف تھا۔ لہٰذا سکندر لودھی کو یقین تھا کہ اگر ان حالات میں اس نے ان علاقوں کو جوں کا توں چھوڑ کر دہلی کا رخ کرنے کی کوشش کی تو اس کی غیر موجودگی میں بنگال کا حکمران علاؤدین اور بہار کا سابق حکمران حسین شرکی مل کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کریں گے، اور سکندر لودھی جو اپنا لشکر بہار کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر جائے گا اس پر حملہ آور ہو کر دوبارہ بہار پر قبضہ کر لیں گے۔ اس طرح نہ صرف سکندر لودھی کے ہاتھوں سے بہار نکل جائے گا، بلکہ بہار میں جو لشکری وہ مقرر کر کے جائے گا ان کا بھی علاؤدین اور حسین شرکی قتل عام کر دیں گے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے درویش پور میں قیام کرتے ہوئے سکندر لودھی نے بنگال پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینا شروع کر دی تھی۔ اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد سلطان سکندر لودھی نے درویش پور سے بہار کا رخ کیا، اور بہار کے ایک مقام پر جا کر اس نے پورے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسری طرف بنگال کے حکمران علاؤدین کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان سکندر لودھی اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر چکا ہے، اور بہار کی طرح وہ بنگال کو بھی اپنا مطیع اور فرما بردار بناتے ہوئے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس نے سکندر لودھی کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ سکندر لودھی کا مقابلہ کرنے کے لیے علاؤدین نے بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کی کمانداری اس نے اپنے بیٹے دانیال کو سونپی۔ اس طرح علاؤدین کا بیٹا دانیال ایک بہت بڑا لشکر لے کر سلطان سکندر لودھی کے ساتھ مارکا آرائی کے لیے آگے بڑھا۔ دوسری طرف سکندر لودھی نے بھی اپنے لشکر کی کمانداری اپنے سالاروں میں سے محمود خان لودھی اور مبارک خان لوہانی کے سپرد کی، اور انہیں حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر بنگال کے حکمران علاؤدین کے بیٹے دانیال کا مقابلہ کریں۔ باڑہ نام کے قصبے کے قریب دونوں لشکریوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوا۔ یہ بڑا ہولناک ٹکراؤ تھا، لیکن اس ٹکراؤ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ نہ سکندر لودھی کا لشکر فتح مند ہو کر سامنے آیا، نہ ہی حاکم بنگال علاؤدین کے لشکر نے ہار مانی تھی۔ شام تک ہونے والی جنگ کے بعد دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں چلے گئے۔ دونوں طرف کے لشکری پریشان تھے کہ اگر اسی طرح جنگ جاری رہی تو یہ جنگ طول بھی پکڑ سکتی ہے۔ اگلے روز جنگ شروع ہونے سے پہلے حاکم بنگال علاؤدین کے بیٹے دانیال کی طرف سے کچھ سرکردہ لوگ سلطان سکندر لودھی کے لشکر میں آئے، اور انہوں نے سکندر لودھی کے سالار محمود لودھی اور مبارک خان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب دانیال کے ان سفیروں کو محمود لودھی اور مبارک خان کے سامنے پیش کیا گیا، تب ان سفیروں نے اپنے سالار دانیال کی طرف سے محمود لودھی اور مبارک خان کو یہ پیغام دیا: آج دن بھر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے ہیں اور کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو دونوں طرف کے لشکری خواہ میں مارے جائیں گے، دونوں لشکروں کا نقصان ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان سفیروں نے محمود لودھی اور مبارک خان کے سامنے یہ بھی تجویز پیش کی کہ ان کے سالار اعلیٰ دانیال کی خواہش ہے کہ دونوں لشکریوں کی آپس میں صلح ہو جائے، جنگ موقوف کر دی جائے، اور یہ کہ آئندہ کے لیے دونوں فریقین ایک دوسرے سے وعدہ کریں کہ ایک دوسرے کے علاقوں پر حملہ آور نہیں ہوں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کے باغیوں کو اپنے ہاں پناہ دیں گے۔ حاکم بنگال کے بیٹے دانیال کی طرف سے یہ بہترین تجویز تھی، اس طرح ان علاقوں میں امن قائم ہو سکتا تھا۔ محمود خان لودھی اور مبارک خان کیونکہ یہ فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں تھے، جبکہ سکندر لودھی ان دنوں درویش پور میں قیام کیے ہوئے تھا، لہٰذا جو تجویز بنگال کے حکمران علاؤدین کے بیٹے دانیال نے پیش کی تھی وہ تجویز تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے درویش پور میں سکندر لودھی کو پہنچائی گئی اور اس کا فیصلہ طلب کیا گیا۔ دانیال کی تجویزیں جب سکندر لودھی کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے بھی بہتری اسی میں سمجھی کہ جنگ کو موقوف کر دیا جائے، اور یہ کہ دونوں حکمران ایک دوسرے کی سرحدوں کا احترام کریں، اور یہ کہ بنگال کا اگر کوئی باغی سکندر لودھی کے ہاں پناہ لینے کی کوشش کرے تو اسے پناہ نہ دی جائے۔ اس طرح سکندر لودھی کا کوئی باغی بنگال میں داخل ہونا چاہے تو بنگال والے اسے قبول نہ کریں۔ سکندر لودھی نے ان تجویزوں کو قبول کر لیا اور اپنی منظوری ان قاصدوں کے ذریعے محمود لودھی اور مبارک خان کو بھجوا دی۔ اس طرح یہ جنگ موقوف ہوئی۔ محمود خان لودھی اور مبارک خان دونوں اپنے لشکر کو لے کر سکندر لودھی کے پاس واپس آ گئے۔ مبارک خان لوہانی سکندر لودھی کے بہترین سالاروں میں سے تھا۔ جب بنگال کے حکمران کے بیٹے دانیال سے صلح کرنے کے بعد وہ محمود خان لودھی کے ساتھ درویش پور پہنچا تو درویش پور میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کی وجہ سے سلطان سکندر لودھی چند ہفتوں تک درویش پور ہی میں قیام کیے رہا۔ اس کے یہاں قیام کے دوران سکندر لودھی نے مبارک خان لوہانی کے بیٹے اعظم ہمایوں کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا، جبکہ مبارک خان کے دوسرے بیٹے دریا خان کو بہار کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس عرصے میں سکندر لودھی نے ایک ایسا حکم جاری کیا جو کم از کم ہندوستان میں نیا اور انوکھا خیال کیا جاتا تھا۔ ہوا یوں کہ ان دنوں اناج کی بہت کمی محسوس ہونے لگی، قحط کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے، لہٰذا سکندر لودھی نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے غلہ کی زکوٰۃ بالکل بند کر دی اور تمام دارالسلطنت میں یہ فرمان جاری ہو گیا
اسی زمانے سے غلے کی زکوٰۃ دینا ہر کسی نے موقوف کر دی۔ اس کے ساتھ ہی سکندر لودھی سارنگ نام کے ایک موضع کی طرف گیا اور اس قصبے کے گرد و نواح کے علاقے میں جن زمینداروں نے یوں ہی بہت سی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، وہ زمینیں بیکار پڑی ہوئی تھی اور ان زمینوں سے کوئی آمدنی نہ ہوتی تھی، وہ ساری زمینیں سکندر لودھی نے اپنے عمرہ میں تقسیم کر دیں اور ان زمینوں کو اس نے آباد کرنے کا حکم دیا تاکہ ان زمینوں سے اناج پیدا ہو اور غلے کی قلت کا خاتمہ ہو۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ سکندر لودھی مچھلی گڑھ سے ہوتا ہوا جونپور پہنچ گیا۔ جونپور سے سکندر لودھی نے پٹنہ کے راجہ سالبان کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے عقد میں داخل کر دے۔ سالبان کی بیٹی انتہا درجے کی حسین اور خوبصورت تھی اور اس کے حسن اور خوبصورتی کے چرچے سکندر تک پہنچے تھے۔ سالبان نے اپنی بیٹی سکندر لودھی کے حرم میں داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا انکار سکندر لودھی کو بڑا ناگوار گزرا، لہٰذا بدلہ لینے کے لیے وہ پٹنہ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس کی آبادی کا دور دور تک نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اس طرح پٹنہ اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ سالبان کے انکار کی وجہ سے سکندر لودھی کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا۔ پٹنہ کے ان واقعات کے بعد سلطان سکندر لودھی کے لیے ایک اور نئی مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہوا یوں کہ سلطان سکندر لودھی نے اپنے بھائی باربک شاہ کی جگہ جونپور کا حاکم ایک شخص مبارک خان موجی کو مقرر کیا تھا۔ اس مبارک خان موجی نے سرکاری مال و دولت میں انتہا درجے کی خیانت کی اور جب اس سے حساب طلب کیا گیا تو وہ ٹال مٹول کرتے ہوئے وقت گزارنے لگا۔ سکندر لودھی کو جب اصل حالات کا علم ہوا اور اسے بتایا گیا کہ مبارک خان موجی جونپور کے خزانے سے کافی بڑی بڑی رقمیں لے کر بددیانتی اور خیانت کا مرتکب ہوا ہے، تب سکندر لودھی بڑا برہم اور غضبناک ہوا۔ اس نے اپنے چند عمرہ کی ایک جماعت مقرر کی اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ جونپور کے حاکم مبارک خان موجی سے سرکاری رقم کا پورا حساب لیا جائے۔ مبارک خان موجی کے بہت سے افغان عمرہ اور سردار ہم نوا اور ساتھی تھے۔ سکندر لودھی نے جب مبارک خان کے خلاف تحقیقات کرنے کا حکم دیا تو مبارک خان موجی کے جو طرفدار افغان سالار اور عمرہ تھے وہ یہ حکم سن کر بڑے برہم اور رنجیدہ ہوئے۔ اس طرح ان افغان عمرہ نے اندر ہی اندر سلطان سکندر لودھی کے خلاف ایک محاذ بنانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سکندر لودھی اور افغان عمرہ کے درمیان کھلم کھلا نفرت و بیزاری کا طوفان کھڑا کر دیا۔ ہوا یوں کہ سکندر لودھی ایک روز چوغان کھیلنے کے لیے نکلا۔ حسن اتفاق سے راستے میں ہیبت خان شیروانی کی چوغان سے دریا خان کا بیٹا سلیمان خان ٹکرا گیا اور زخمی ہوا۔ چوغان سے سلیمان کے سر پر کاری ضرب لگی۔ اس واقعے سے ہیبت خان شیروانی اور دریا خان کے بیٹے سلیمان خان کے درمیان ایک طرح سے تنازع اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا اور آپس میں رنجش پیدا ہو گئی۔ ہیبت خان شیروانی سلطان سکندر لودھی کے مخالف عمرہ میں سے ایک تھا۔ اس طرح سکندر لودھی کے حامی اور مخالف عمرہ میں ایک طرح سے تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چند دن بعد پھر چوغان کھیلنے کے دوران سلیمان خان کے حامی خضر خان نے اپنی چوغان ہیبت خان کے سر پر جان بوجھ کر دے ماری۔ اس کی اس حرکت سے عمرہ اور سرداروں کے درمیان ایک شور اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان سکندر لودھی کا سالار محمود خان لودھی اس وقت تو ہیبت خان کو سمجھا بجھا کر اور تسلی دے کر گھر لے گیا جس وقت خضر خان نے ہیبت خان کے سر پر چوغان ماری تھی۔ اس وقت چوغان کے میدان میں سلطان سکندر لودھی بھی موجود تھا، لیکن میدان کے اندر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، چپ چاپ اپنے محل کی طرف چلا گیا تھا۔ 2-3 دن تک تو یہ معاملہ دبا رہا، اندر ہی اندر مخالف اور سرکشی کی کھچڑی پکتی رہی۔ 4 دن کے بعد سلطان سکندر لودھی اپنے حامی عمرہ کے ساتھ پھر چوغان بازی کے لیے نکلا۔ چوغان کھیلنے کا جو میدان تھا اس کی طرف جو راستہ جاتا تھا اس راستے کے کنارے اس وقت ہیبت خان کا ایک رشتہ دار شمس خان کھڑا تھا۔ وہ انتہا درجے کے غصے اور غضب کی حالت میں تھا۔ خضر خان نے کیونکہ ہیبت خان کے سر پر چوغان ماری تھی اور اس وقت خضر خان سلطان سکندر لودھی کے ساتھ ہی چوغان بازی کے میدان کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا شمس خان نے خضر خان کو دیکھتے ہی فوراً اپنی چوغان خضر خان کے سر پر دے ماری۔ شمس خان کی اس حرکت پر سلطان سکندر لودھی کو بے حد غصہ آیا، انتہا درجے کا برہم ہوا۔ اس نے یہ سوچا کہ ان عمرہ کے نزدیک میرا کوئی احترام ہی نہیں ہے کہ میری ہی موجودگی میں میرے حامی خضر خان کے سر پر چوغان دے ماری۔ یہ سوچتے ہوئے سلطان سکندر لودھی اپنے گھوڑے سے اترا اور شمس خان جس نے خضر خان کو چوغان ماری تھی اس پر جوتوں اور لاتوں کی سکندر لودھی نے بارش کر دی تھی۔ شمس خان کو سلطان سکندر لودھی نے مار مار کر ادموا کر دیا اور پھر اپنے ساتھی عمرہ کے ساتھ چوغان کھیلے بغیر محل کی طرف چلا گیا۔ لگاتار یہ واقعات ہونے کی وجہ سے سلطان سکندر لودھی اپنے عمرہ کی طرف سے کسی حد تک بد دل ہو گیا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ آج کچھ عمرہ اس کے حامی عمرہ کے خلاف حرکت میں آئے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کل وہ خود اس کے خلاف بھی حرکت میں آ سکتے ہیں اور اسے تخت و تاج سے محروم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سکندر لودھی کو جن اراکین اور عمرہ پر اپنا اعتماد اور بھروسہ تھا اور جنہیں وہ اپنا بہی خواہ اور طرفدار سمجھتا تھا ان کو اپنی پاسبانی اور حفاظت پر مقرر کیا۔ چنانچہ وہ سالار اور عمرہ ہتھیار بند ہو کر رات بھر سکندر لودھی کی پاسبانی کے لیے مستعد رہنے لگے۔ اس دوران ہیبت خان شیروانی اندر ہی اندر حرکت میں آیا
بہت سے افغان سالاروں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ سکندر لودھی کو ہر صورت میں تخت و تاج سے محروم کر کے رہے گا۔ اس سلسلے میں پہلے اس نے اپنے حامی افغان امراء سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ہیبت خان شیروانی نے تیز رفتار قاصد بہلول لودھی کے بیٹے اور سکندر لودھی کے سوتیلے بھائی فتح خان کی طرف روانہ کیے اور اس کے پاس پیغام بھیجا۔ بہت سے امراء اور سالار سکندر لودھی کی حکمرانی سے نالاں ہیں، اسے تخت و تاج سے فوراً اتار دینا چاہتے ہیں، تمہیں اپنا سردار اعلیٰ اور ہندوستان کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا اگر تم چاہو تو سکندر لودھی کو ہٹا کر خود ہندوستان کے تخت و تاج کے مالک بن جاؤ، اس سلسلے میں ہم تمہاری پوری مدد کریں گے۔ فتح خان کی ماں بھی اس وقت اس کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھی اور یہ دونوں ماں بیٹا ایک افغان سردار طاہر کابلی پر بڑا اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے۔ یہ طاہر کابلی بھی فتح خان اور اس کی ماں کا بڑا وفادار اور جان نثار تھا۔ ہیبت خان شیروانی کا قاصد جب فتح خان کے پاس پہنچا اور یہ ترغیب دی کہ سکندر لودھی کو تخت و تاج سے محروم کر کے فتح خان کو بادشاہ بنانے کی راہ ہموار ہو چکی ہے، فتح خان کو یہ بھی ترغیب دی گئی کہ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہو اور سکندر لودھی کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا اعلان کر دے، اور یہ اعلان ہوتا ہی سکندر لودھی کے بے شمار سالار، امراء اور لشکری فتح خان کے حق میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح فتح خان بغیر کسی مزاحمت کے ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن جائے گا۔ یہ پیغام ملنے کے بعد فتح خان نے کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہ کیا۔ وہ بڑا سنجیدہ انسان تھا، دھوکہ دہی اور اس طرح کی سازشوں سے دور رہنے والا تھا۔ جب ہیبت خان شیروانی کی طرف سے یہ پیغام ملا تب اس نے اپنی ماں اور اپنے قابل اعتماد امیر طاہر کابلی کو ایک جگہ جمع کیا اور جو پیغام ہیبت خان کی طرف سے آیا تھا وہ انہیں سنایا۔ یہ پیغام سن کر طاہر کابلی اور فتح خان کی ماں بڑے حیران اور کسی قدر پریشان بھی ہوئے۔ اس معاملے پر پہلے فتح خان کی ماں اور طاہر کابلی نے آپس میں مشورہ کیا اور جب وہ کسی نتیجے پر پہنچے تب فتح خان کی ماں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹے، جن سرداروں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے کہ تم اپنے بھائی سکندر لودھی کے خلاف بغاوت اور سرکشی کھڑی کر دو، تمہارے ایسا کرنے سے بہت سے افغان امراء تمہارا ساتھ دیں گے اور سکندر لودھی کی جگہ تجھے تخت و تاج کا وارث بنا دیں گے۔ بیٹے، ایسے امراء شرپسند، بے وفا اور عاقبت نااندیش ہوتے ہیں۔ بیٹے، آج یہ امراء صرف اپنے مفاد کی خاطر سکندر لودھی سے نالاں ہو کر تمہیں ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنانے پر تلے ہوئے ہیں، تو کل کو یہی امراء تم سے نالاں ہو کر سکندر لودھی یا کسی اور کو ہندوستان کے تاج و تخت کا مالک بنانے کا تہیہ کر لیں گے۔ بہرحال بیٹے، میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دیتی ہوں کہ ہیبت خان شیروانی اور ان کے ساتھیوں کی سازش میں مت آنا۔ فتح خان کی ماں نے فتح خان کو مزید سمجھایا، وہ امراء اور سالار جو آج تم سے خلوص کا اظہار کر رہے ہیں اور سکندر لودھی کا تختہ الٹنے کے در پہ ہیں، وہ کل تمہارے ساتھ بھی غداری کر سکتے ہیں اور تمہاری جان کے در پہ ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی فتح خان کی ماں نے اسے یہ بھی مشورہ دیا، تو چپکے سے کسی کو بتائے بغیر دہلی کا رخ کر وہاں اپنے بھائی سکندر لودھی سے ملاقات کرو۔ غدار سالاروں نے جو تمہیں تخت و تاج پر قابض ہونے کی تجویز دی ہے اس کی تفصیل سکندر لودھی سے کہہ دے۔ سکندر لودھی کو ابھی تک یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ اس کے امراء اور کچھ سالار اس کے خلاف سازش کرنے میں مصروف ہیں اور یہ کہ اندرون خانہ اس کے خلاف کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ مطمئن تھا کہ اس کے مخلص اور بہی خواہ سالار اس کا ساتھ دے رہے تھے، اس کی حفاظت کا بھی انہوں نے خوب انتظام کیا ہوا تھا۔ اس دوران اپنی ماں کی ہدایت پر فتح خان دہلی پہنچا۔ اس کے دہلی پہنچنے پر سکندر لودھی جہاں فکر مند اور پریشان ہوا، وہاں سازشی عناصر بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ انہوں نے فتح خان لودھی کی طرف جو پیغام پہنچایا تھا شاید اسی پیغام کے سلسلے میں وہ دہلی آیا ہے تاکہ ان سے معاملہ طے کریں، اس کے بعد مل کر سکندر لودھی کو تخت و تاج سے محروم کر دیا جائے۔ فتح خان ان باغی امراء کی امیدوں کے خلاف ان میں سے کسی سے بھی نہ ملا۔ دہلی میں داخل ہونے کے بعد وہ سیدھا سکندر لودھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہیبت خان شیروانی اور اس کے ساتھیوں نے جو پیغام اس کی طرف بھجوایا تھا اس کی تفصیل اس نے سکندر لودھی سے کہہ دی تھی۔ سلطان سکندر لودھی اپنے بھائی فتح خان کی اس وفاداری اور جان نثاری پر بے حد خوش ہوا، اسے خوب نوازا۔ ساتھ ہی اس نے ہیبت خان شیروانی اور اس کے ساتھی ان امراء کو جو سازشوں میں مصروف تھے گرفتار کر لیا اور ان سب کو دور افتادہ مقامات کی طرف جلا وطن کر دیا اور ان کی کڑی نگرانی کا بھی اہتمام کر دیا تھا۔ ان سرداروں سے نمٹنے کے بعد سلطان سکندر لودھی کو کسی حد تک سکون ہوا اور وہ دہلی سے نکل کر سنبل کی طرف گیا۔ وہاں اس نے کچھ عرصے قیام کیے رکھا۔ دہلی میں اپنی جگہ ایک شخص اصغر کو انتظامی امور کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ سنبل میں قیام کے دوران اپنے قابل اعتماد مخبروں اور بھروسے کے طلائع گروں کے ذریعے سلطان سکندر لودھی کو یہ خبریں پہنچنا شروع ہوئی کہ اصغر خان، جسے وہ اپنی غیر موجودگی میں دہلی کا انتظام درست رکھنے کے لیے چھوڑ گیا تھا، وہ شہر کے اندر بد کرداری اور بدعمالی پر اترا ہوا ہے۔ یہ خبر ملنے کے ساتھ ہی سکندر لودھی حرکت میں نہیں آیا، اصغر خان کے خلاف کوئی فی الفور کارروائی نہیں کی۔ پہلے اس نے اس معاملے کی چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ دہلی کا وہ حاکم واقعی بدعمالیوں میں ملوث تھا۔
تب اس نے تیز رفتار قاصد ماچی واڑہ کے حاکم خواص خان کی طرف بھجوائے اور اسے حکم دیا کہ وہ فی الفور دہلی روانہ ہو جائے اور دہلی کے ناظم اصغر خان کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے۔ سکندر لودھی کا یہ حکم سن کر ماچی واڑہ کا حاکم خواص خان دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف دہلی کے ناظم اصغر خان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ اس کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی اطلاع سلطان تک پہنچ چکی ہے، اور یہ کہ ماچی واڑہ کا حاکم خواص خان اسے گرفتار کرنے کے لیے بڑی تیزی سے دہلی کی طرف پیش قدمی کیے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سن کر اصغر خان بڑا پریشان ہوا، لہٰذا خواص خان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ دہلی سے نکلا اور دوسرا راستہ اختیار کرتے ہوئے بڑی تیزی سے سلطان سکندر لودھی کی خدمت میں پہنچ گیا، لیکن وہاں بھی سلطان نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح ماچی واڑہ کا حاکم خواص خان دہلی پہنچا اور دہلی کا نظم و نسق اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ جن دنوں سکندر لودھی نے سنبل شہر میں قیام کیا ہوا تھا ان دنوں وہاں وہ اکثر و بیشتر چوگان کھیلا کرتا تھا۔ جن دنوں سکندر لودھی سنبل میں قیام کیے ہوئے تھا ہندوستان میں ایک عجیب و غریب اور انوکھا واقعہ پیش آیا۔ وہ اس طرح کہ لکھنوتی شہر کا ایک ہندو تھا، نام اس کا یودن تھا۔ وہ ایک قصبے قاتین کا رہنے والا تھا۔ ایک بار کچھ ہندو اور مسلمان اکٹھے بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ قاتین کے رہنے والے اس ہندو یودن نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہہ دیا، مسلمانوں کا مذہب سچا ہے اور ہندو مذہب بھی حق پر ہے۔ یودن نام کے اس ہندو کا یہ جملہ پورے لکھنوتی شہر میں مشہور ہو گیا۔ یہ بات جب لکھنوتی شہر کے علماء اور شیوخ تک پہنچی تو ان میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے کہ اگر یودن اسلام کو سچا خیال کرتا ہے تو پھر اسے اسلام قبول کرنا پڑے گا، باقی اس کے خلاف فیصلہ رائے دینے لگے۔ اس طرح لکھنوتی شہر کا یہ واقعہ فتنے کی صورت اختیار کرنے لگا تھا۔ اس فتنے کے دو بڑے محرک تھے، ایک لکھنوتی کا قاضی پیارے خان اور دوسرا لکھنوتی کا عالم شیخ بدر۔ ان دونوں نے اپنا اپنا محاذ کھڑا کر لیا تھا۔ لکھنوتی کا حاکم سلطان سکندر لودھی کی طرف سے ان دنوں اعظم ہمایوں تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یودن نام کے اس ہندو کے بیان سے شہر کے اندر ایک نہ ختم ہونے والا مباحثہ، تکرار اور مخالفت چل نکلی ہے، تب اس نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یودن نام کے اس ہندو کو بلایا، ساتھ ہی قاضی پیارے خان اور شیخ بدر دونوں علماء کو بھی اپنے پاس بلایا، اور تینوں کو اس نے کچھ محافظوں کے ساتھ سنبل شہر میں سلطان سکندر لودھی کی طرف بھیج دیا تھا، اور ساری صورتحال بھی قاصدوں کے ذریعے سلطان تک پہنچا دی تھی۔ سلطان سکندر لودھی علمی مباحثے سننے کا بڑا شوقین تھا۔ جب علماء کسی مسئلے پر آپس میں بحث و تکرار کرتے تو وہ بڑے غور سے سنا کرتا تھا۔ ویسے وہ خود بھی صاحب علم تھا اور مذہبی مباحث میں بڑی دلچسپی لیا کرتا تھا۔ جب یہ معاملہ سلطان سکندر لودھی کے پاس سنبل پہنچا اور ساتھ ہی یودن نام کا ہندو اور لکھنوتی کا عالم شیخ بدر اور قاضی پیارے خان بھی پہنچ گئے، تب یہ معاملہ سن کر سکندر لودھی بڑا خوش ہوا۔ اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے اس نے مختلف شہروں کی طرف اپنے قاصد بھجوائے اور جس شہر میں بڑے بڑے علماء اور شیوخ تھے انہیں اپنے پاس سنبل میں طلب کر لیا۔ جن لوگوں کو اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے سلطان سکندر لودھی نے سنبل شہر کی طرف طلب کیا تھا ان میں میاں قادر بن خواجہ، شیخ میاں عبداللہ بن اللہ داد، سید محمد بن سعید خان دہلوی، قطب الدین، ملا اللہ داد، صالح سرہندی، سید امان، سید بہان، بیدار حسن کنوجی۔ ان سارے علماء اور شیوخ کے علاوہ سکندر لودھی کے اپنے دربار میں جو بڑے بڑے علماء اور صاحب بصیرت تھے انہیں بھی طلب کیا۔ ان میں صدر الدین کنوجی، میاں عبد الرحمن فتح پور سیکروئی، میاں عزیز اللہ سنبلی وغیرہ سب کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ جب یہ سارے علماء اور دانشور یودن نام کے ہندو سمیت سلطان سکندر لودھی کے پاس پہنچ گئے، تب یودن کا معاملہ سکندر لودھی نے سارے علماء کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ وہ اس معاملے کا مل جل کر فیصلہ کریں۔ سلطان کے ان الفاظ پر مجلس میں گرما گرمی شروع ہو گئی۔ ایک عجیب و غریب مباحثے کی بنیاد پڑ گئی۔ اس مباحثے میں حصہ لینے کے لیے سنبل شہر کے بہت سے عمرا، مقربین اور مذہب کا علم رکھنے والے لوگ پہنچ گئے تھے۔ آخر کچھ دیر کی بحث و تکرار کے بعد وہاں جمع ہونے والے سارے لوگوں نے رائے دی کہ یودن کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے مذہب کو سچا کہہ چکا ہے اور سچ پر اسے ایمان لانا چاہیے۔ ساتھ یہ بھی فیصلہ دیا گیا کہ اگر یودن مسلمان ہونے سے انکار کر دے تو پھر اسے قید میں ڈال دیا جائے یا موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ چنانچہ ان سب لوگوں کے فیصلہ دینے کے بعد معاملہ یودن کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے کہا گیا کیونکہ وہ اسلام کی سچائی اور حقانیت کا قائل ہو چکا ہے لہٰذا اسے اسلام قبول کرنا ہوگا، نہیں تو اسے موت کے گھاٹ اترنا ہوگا۔ کہتے ہیں اس صورتحال پر یودن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں یودن کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جن دنوں سنبل شہر میں سلطان سکندر لودھی اپنے چھوٹے بھائی فتح خان کے کہنے پر مختلف باطنی اور سرکش عمرا کے خلاف حرکت میں آیا ہوا تھا، ساتھ ہی اس کے سامنے یودن ہندو کا معاملہ بھی پیش تھا، ان دنوں لاہور سے کچھ عمرا سلطان سکندر لودھی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان عمرا میں زیادہ تر سعید خان شیروانی اور اس کے کچھ ساتھی بھی تھے، جن میں نمایاں طور پر تاتار خان اور محمد شاہ لودھی تھے۔
یہ تینوں امراء اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب ایک طرح سے سکندر لودھی کے مخالف اور بدخواہ تھے۔ جو ہی یہ سنبل میں سکندر لودھی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سکندر لودھی نے دوسرے غداروں کی طرح انہیں بھی گجرات کے اطراف و جوانب میں جلا وطن کر دیا اور ان کی نگرانی پر کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا۔ اس دوران گوالیار کے راجہ مان سنگھ کی بدبختی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے ہاں سلطان سکندر لودھی کے کچھ باغیوں کو پناہ دینا شروع کر دی تھی۔ سلطان سکندر کو جب خبر ہوئی کہ گوالیار کے راجہ مان سنگھ کے ہاں اس کے کچھ سرکشوں نے قیام کیا ہوا ہے، تب مان سنگھ کی اس حرکت پر سلطان سکندر لودھی بڑا برہم ہوا۔ دوسری طرف راجہ مان سنگھ کو بھی سلطان سکندر لودھی کی برہمی کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنا ایک ایلچی معاملہ صاف کرنے کے لیے سکندر لودھی کی طرف بھجوایا۔ اس ایلچی کا نام نہال سنگھ تھا اور نہال سنگھ کے ہاتھ سلطان سکندر لودھی کے لیے راجہ مان سنگھ نے بڑے قیمتی نذرانے اور تحائف بھی روانہ کیے۔ ایلچی جس کا نام نہال سنگھ تھا وہ بڑا بد زبان اور گفتگو کا تجربہ نہ رکھنے والا تھا۔ اسے جب سکندر لودھی کے سامنے پیش کیا گیا تو نہال سنگھ سلطان کے سامنے گوالیار کے راجہ مان سنگھ کا معاملہ صحیح طرح سے پیش نہ کر سکا، نہ ہی وہ صحیح طرح سے الزامات کی صفائی میں کچھ کہہ سکا، نہ ہی اس نے سلطانی آداب کو مد نظر رکھا۔ اس کے علاوہ اس موقع پر جو سوالات سکندر لودھی نے اس سے کیے تھے ان کا جواب بھی نہال سنگھ تسلی آمیز نہ دے سکا تھا۔ یہ صورتحال یقیناً سلطان سکندر لودھی کے لیے ناقابل برداشت تھی اور اب وہ گوالیار کے راجہ مان سنگھ کے خلاف حرکت میں آنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی اپنی سلطنت کے کچھ علاقوں میں حالات خراب ہو گئے۔ ہوا یوں کہ بیانہ کا حاکم فوت ہو گیا۔ بیانہ بڑا اہم علاقہ تھا، ایک تو یہ بہت مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا، دوسرا سرحد پر تھا اور وہاں ہر وقت ہمسایوں کے حملہ آور ہونے کا خدشہ رہتا تھا، لہٰذا وہاں کے حاکم کے فوت ہونے پر عارضی طور پر سلطان نے اس علاقے کا نظم و نسق چلانے کے لیے دو اشخاص احمد اور سلیمان کو مقرر کیا، لیکن احمد اور سلیمان وہاں کا نظم و نسق سکندر لودھی کی خواہش کے مطابق نہ چلا سکے۔ چونکہ بیانہ کا قلعہ بہت مضبوط اور اس کی سرحد بھی بہت تشویشناک تھی، اس لیے جنگ، فساد اور بغاوت کا سرچشمہ خیال کیا جاتا تھا۔ آخر صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور اپنے امراء سے مشورہ کرنے کے بعد سلطان سکندر لودھی نے اپنے دونوں امراء یعنی احمد اور سلیمان کو واپس بلا لیا اور ان کی جگہ اپنے نامور سالار خواص خان کو بیانہ کا حاکم مقرر کیا۔ ان دنوں بیانہ شہر کے گرد و نواح کا انتظام چلانے کے لیے ایک شخص صفدر خان مقرر تھا۔ صفدر خان اور خواص خان کی آپس میں لگتی تھی، لہٰذا سکندر لودھی نے صفدر خان کو آگرہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھیج دیا، جبکہ خواص خان کے ذمہ یہ کام لگا دیا گیا کہ وہ بیانہ کے علاوہ اس کے گرد و نواح پر بھی خود ہی نظر رکھے اور سارے علاقوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے۔ احمد اور سلیمان کو جو اس نے بیانہ سے واپس بلایا تو انہیں دوسرے علاقوں کا نظم و نسق سنبھالنے پر مقرر کر دیا۔ جن دنوں سکندر لودھی اپنے شہروں کے حاکموں میں یہ تبدیلیاں کر رہا تھا، ان دنوں اسے ایک اور بری خبر ملی، اور وہ یہ کہ دھولپور کا راجہ جس کا نام بنائک دیو تھا وہ بھی سکندر لودھی کے خلاف کارروائیوں میں ملوث پایا جانے لگا۔ اب دو راجہ سلطان سکندر لودھی کی نظروں میں کھٹکنے لگے تھے، ایک گوالیار کا راجہ مان سنگھ اور دوسرا دھولپور کا راجہ بنائک دیو۔ اپنی سلطنت کے انتظامی امور میں الجھنے کی وجہ سے گوالیار کا راجہ مان سنگھ تو کچھ عرصے کے لیے سلطان کے حملوں سے بچتا رہا، لیکن دھولپور کا راجہ بنائک دیو کے خلاف سلطان سکندر لودھی نے بڑی برہمی کا اظہار کیا، اس لیے کہ ماضی میں اس راجے کا سلوک سکندر لودھی کے ساتھ بڑا اچھا تھا اور سکندر لودھی بھی اس کے ساتھ بڑا عمدہ، بڑا نرم اور بڑا شفقت آمیز رویہ رکھتا رہا تھا۔ لہٰذا بنائک دیو کے اس نئے رویے سے سکندر لودھی کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے اسے سبق سکھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سب سے پہلے سکندر لودھی نے میوات کے حاکم عالم خان اور رابری کے حاکم دونوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا اپنا لشکر لے کر دھولپور کی طرف جائیں، متحدہ لشکر کے ساتھ دھولپور پر حملہ آور ہوں اور کوشش کریں کہ راجہ کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کریں۔ سلطان سکندر لودھی کا یہ حکم پا کر میوات کا حاکم عالم خان اور رابری کا حاکم دونوں اپنے اپنے لشکر کو لے کر دھولپور کی طرف روانہ ہوئے۔ دھولپور کے راجہ بنائک دیو نے ان دونوں امراء کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ ان کے پاس چھوٹا سا لشکر تھا، جبکہ دھولپور کے اندر راجہ بنائک دیو کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اس بنا پر بنائک دیو نے سکندر لودھی کے ان دونوں سالاروں سے ٹکرانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دھولپور کے نواح میں بنائک دیو عالم خان اور رابری کے حاکم سے ٹکرایا۔ اس کی خوش قسمتی کے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں عالم خان اور رابری کے حاکم کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور اس پسپائی کے دوران ان کے لشکر کو کافی نقصان پہنچا، بہت سے لشکری موت کے گھاٹ اتر گئے اور بنائک دیو اپنی اس فتح اور کامیابی پر بڑا خوش ہوا اور دھولپور کے قلعے میں محصور ہو کر اس نے قلعے کی فصیل اور اس کے برجوں کو مضبوط اور مستحکم بنانا شروع کر دیا تھا۔ اب بنائک دیو کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس نے عالم خان اور رابری کے حاکم کے چھوٹے سے لشکر کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور تو کر دیا ہے، لیکن جب یہ خبر سلطان سکندر لودھی کے پاس پہنچے گی کہ اس کے دو سالاروں کو شکست ہوئی ہے اور یہ کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں سلطان سکندر لودھی کے بہت سے لشکری بھی مارے گئے ہیں،
तब सिकंदर लोदी बड़ा गजबनाक होगा और खुद धौलपुर पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी करेगा। बस इन्हीं अंदेशों के तहत बनायक देव ने बड़ी तेजी से धौलपुर के किले के बुर्जों और फसील को पहले की निस्बत मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। फसील के ऊपर और बुर्जों के अंदर उसने तीरों और दूसरे सामान्य हर्ब का ढेर लगाना शुरू कर दिया था। उसने इरादा कर लिया था कि अगर सुल्तान सिकंदर लोदी धौलपुर पर हमलावर हुआ तो बनायक देव किले में महसूर रहकर हमलावरों का मुकाबला करेगा और किसी भी सूरत धौलपुर उनके हवाले नहीं करेगा। सुल्तान सिकंदर लोदी को जब धौलपुर के राजा बनायक देव के हाथों अपने लश्कर की शिकस्त और पसपाई का इल्म हुआ तब वो बड़ा बरहम हुआ। गजबनाकी की हालत में उसने अपने लश्कर के साथ जुमे के दिन सुंबल से कूच किया और धौलपुर की तरफ रवाना हुआ। कहते हैं धौलपुर उन दिनों बड़ा आबाद और जरखेज इलाका था। धौलपुर के गिरदो नवाह में दूर दूर तक बागात और आम दरख्तों के जखीरों का सिलसिला फैला हुआ था। जब भी कोई हमलावर धौलपुर का मुहासरा करता तो उन जंगलों और बागात में से धौलपुर में महसूर होने वाले लश्कर को जरूरत का सामान पहुंचता रहता था। इस बिना पर धौलपुर किसी दौर में नाकाबिले तस्खीर ख्याल किया जाता था। अब जो सिकंदर लोदी के लश्कर को धौलपुर के राजा बनायक देव के सामने से पसपाई इख्तियार करना पड़ी, तब सिकंदर लोदी ने खुद धौलपुर पर हमलावर होकर दुश्मन से इंतकाम लेने की ठान ली। लिहाजा अपने लश्कर के साथ वो धूल उड़ाता हुआ बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ धौलपुर की तरफ बढ़ा था। धौलपुर के राजा बनायक देव को जब खबर हुई कि सुल्तान सिकंदर लोदी बनफ्से नफीस अपने लश्कर के साथ उस पर हमलावर होने के लिए आंधी और तूफान की तरह बढ़ता चला आ रहा है तो वो बड़ा खौफजदा हुआ। उसे यकीन था कि सिकंदर लोदी आते ही धौलपुर पर हमलावर हो जाएगा और शहर और किले को फतह किए बगैर नहीं रहेगा। इन ख्यालात के तहत राजा बनायक देव ने अपने कुछ काबिल एतमाद सालारों और भरोसे के उमरा को धौलपुर शहर में छोड़ा और खुद ग्वालियर की तरफ भाग गया। बनायक देव का इरादा था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके सालार और उमरा धौलपुर के किले में महसूर रहकर सिकंदर लोदी का मुकाबला करते रहेंगे। अगर तो मुहासरे ने तूल पकड़ा तो सिकंदर लोदी मुहासरे की तवालत से तंग आकर वापिस चला जाएगा। उसके वापस जाने के बाद बनायक देव दोबारा धौलपुर में जाकर शहर और किले का नज्म व नस्क संभाल लेगा। उसको यह भी अंदेशा था कि उसकी गैर मौजूदगी में सुल्तान सिकंदर लोदी ने धौलपुर को फतह कर लिया तो इस तरह उसकी और उसके अहले खाना की जान तो बच जाएगी, इसलिए कि वो तो अपने अहले खाना और अजीजों के साथ ग्वालियर में पनाह ले चुका था। बहरहाल किला अपने सालारों और उमरा के हवाले करने के बाद बनायक देव ग्वालियर चला गया। दूसरी तरफ ग्वालियर के राजा मान सिंह ने यह हमाकत की कि उसने बनायक देव को अपने यहाँ पनाह दे दी और उसकी यह हरकत सुल्तान सिकंदर लोदी के लिए मजीद बरहमी का बाइस बनी थी। बहरहाल सुल्तान सिकंदर लोदी धौलपुर के निवाह में पहुंचा। उससे पहले ही बता दिया गया था कि धौलपुर के चारों तरफ लगभग 7 कोस के इलाके में घने जंगल और बागात हैं और उन्हीं में से धौलपुर में महसूर होने वाले लश्कर को रसद और कुमक मिलती रहती है। ये खबर मिलते ही सिकंदर लोदी ने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि वो धौलपुर के गिरदो नवाह में हमलावर हुआ। धौलपुर के इर्द गिर्द जो बड़े बड़े कस्बे और बस्तियां थी, पहले उन पर हमलावर होते हुए अपने लश्कर के लिए जरूरत का सामान मुहैया किया। उसके बाद धौलपुर के गिर्द 7 कोस तक जो बागात और जंगलात फैले हुए थे उन्हें काट कर तबाह बर्बाद करके रख दिया। इस तरह धौलपुर के इर्द गिर्द जो वसी जखीरे थे उन्हें खत्म करने के बाद सिकंदर लोदी ने धौलपुर का रुख किया और धौलपुर का उसने मुहासरा कर लिया था। धौलपुर में बनायक देव के उमरा और सालारों को जब खबर हुई कि धौलपुर के गिरदो नवाह में 7 कोस के अंदर जिस कदर बागात और दूसरे दरख्त और फसलें थी वो तो सारी सिकंदर लोदी ने तबाह बर्बाद कर दी हैं। उन्हें यह भी खबर मिल गई थी कि धौलपुर के गिरदो नवाह में जिस कदर बड़े बड़े कस्बे और बस्तियां हैं उन पर भी हमलावर होकर सिकंदर लोदी ने अपने लश्कर के लिए खुराक और जरूरत का दीगर सामान भी काफी मिकदार में जमा कर लिया है। लिहाजा अगर धौलपुर के मुहासरे ने तूल भी पकड़ा तब भी सिकंदर लोदी धौलपुर को फतह किए बगैर पीछे नहीं हटेगा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने धौलपुर का इस कदर सख्ती के साथ मुहासरा किया और आते ही इस शिद्दत के साथ उसने शहर की फसील पर हमलावर होना शुरू किया कि शहर के अंदर राजा बनायक देव के जो सालार और उमरा थे वो बड़े बदहवास हुए। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वो सुल्तान सिकंदर लोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उन्हें धौलपुर के इर्द गिर्द की सूरत हाल की खबर भी हो चुकी थी। वो जान चुके थे कि उन्हें कहीं से ना मदद मिलेगी ना कुमक मुयसर होगी और अगर धौलपुर में अजनास और खाने पीने की अशिया का कहत पड़ गया तो फिर खुद धौलपुर के लोग ही अपने लश्कर के खिलाफ उठ खड़े होंगे। इस तरह बनायक देव के सालारों और उमरा के लिए 2 तरफा मुसीबतें उठ खड़ी होंगी। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए उन सारे सालारों और उमरा ने जंग का इरादा तर्क कर दिया। उनमें से कुछ सरकर्दा सालार और उमरा धौलपुर शहर से बाहर निकलकर सुल्तान सिकंदर लोदी की खिदमत में हाजिर हुए। अब तक जो हुआ था उसकी माफी तलब की और सुल्तान सिकंदर लोदी का मती और फरमाबरदार रहते हुए उन्होंने धौलपुर का किला और शहर सिकंदर लोदी के हवाले कर दिया था। इस तरह धौलपुर फतह हुआ और सिकंदर लोदी एक फातेह की हैसियत से शहर में दाखिल हुआ था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने धौलपुर को फतह करने के बाद चंद रोज तक अपने लश्कर के साथ वहां कयाम किया।
پہلے اس نے شہر اور دھولپور کے قلعے کا انتظام اپنے طریقے کے مطابق درست کیا۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے اپنے ایک سالار آدم خان لودھی کو چند دوسرے امراء اور سالاروں کے ساتھ دھولپور میں چھوڑا تاکہ وہ دھولپور کا نظم و نسق چلاتے رہیں، جبکہ خود سکندر لودھی دھولپور سے نکلا اور چمبل نام کی ندی کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ دھولپور کی فتح کے بعد گوالیار کے راجہ مان سنگھ کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے کیونکہ دھولپور کے راجہ بنائک دیو کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی تھی اور یہ ایسا جرم تھا جو کم از کم سکندر لودھی کے لیے ناقابل برداشت تھا، اس بنا پر مان سنگھ کو یقین تھا کہ اب سلطان سکندر لودھی اپنے لشکر کے ساتھ ضرور گوالیار کا رخ کرے گا اور راجہ مان سنگھ کے علاوہ دھولپور کے راجہ بنائک دیو سے بھی انتقام لے گا۔ یہ صورتحال مان سنگھ اور بنائک دیو دونوں کے لیے اندیشہ ناک تھی، لہٰذا دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ اس موقع پر ان دونوں کے مخبروں اور طلایہ گروں نے بھی انہیں اطلاع دے دی تھی کہ دھولپور کو فتح کرنے کے بعد سلطان سکندر لودھی چمبل نام کی ندی کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا ہے اور اب وہ گوالیار پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ان خبروں نے راجہ مان سنگھ اور راجہ بنائک دیو کو خوفزدہ کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ سکندر لودھی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ چمبل ندی کے کنارے پڑاؤ کرنے کے بعد سلطان سکندر لودھی شاید گوالیار پر حملہ آور ہونے کے لیے زیادہ وقت نہ لیتا اور چند دن کی تیاری کے بعد وہ ضرور گوالیار پر حملہ آور ہو جاتا، لیکن ایک تو ان دنوں موسم خراب تھا، دوسرے وہاں کا پانی بھی سکندر لودھی کے لشکریوں کو راس نہ آیا۔ پانی کی خرابی کی وجہ سے لشکر میں بیماری پھیل گئی، ہیضہ اور طاعون کی وبا اٹھ کھڑی ہوئی جس نے کئی لشکریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح سلطان سکندر لودھی کو چمبل ندی کے کنارے کئی ہفتوں تک قیام کرنا پڑا۔ اس دوران گوالیار کی طرف سے ایک وفد سلطان سکندر لودھی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد کا سربراہ گوالیار کے راجہ مان سنگھ کا بڑا بیٹا بکرما جیت تھا۔ بکرما جیت نے نہ صرف اپنے باپ کی طرف سے سلطان سکندر لودھی کی خدمت میں نذرانے اور قیمتی تحائف پیش کیے، بلکہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے سلطان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ گوالیار میں یقیناً کچھ ایسے لوگوں نے قیام کیا ہوا تھا جو سلطان سکندر لودھی کے مخالف تھے۔ اس میں سعید خان، بابو خان اور کچھ دوسرے سالار نمایاں تھے۔ بکرما جیت نے سلطان سکندر لودھی پر یہ بھی انکشاف کیا کہ ان سارے سالاروں کو جنہوں نے ماضی میں سلطان سکندر لودھی کے خلاف سرکشی کی تھی گوالیار سے نکال دیا گیا ہے اور اس وقت گوالیار میں کوئی بھی سکندر لودھی کا مخالف سردار پناہ نہیں لیے ہوئے ہے۔ سکندر لودھی گوالیار پر حملہ آور ہونے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا، لیکن کیونکہ ان دنوں اس کے لشکر میں ہیضہ اور طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا بکرما جیت نے اپنے باپ کی طرف سے جو نذرانے اور تحائف پیش کیے وہ سلطان نے قبول کر لیے۔ راجہ مان سنگھ کے بیٹے بکرما جیت کو بھی اس نے خوب نوازا۔ اس کے بعد سلطان سکندر لودھی اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ کی طرف چلا گیا تھا۔ ان دنوں آگرہ کوئی اہم شہر شمار نہ کیا جاتا تھا اور انتظامی امور کے سلسلے میں وہ بیانہ شہر کے تحت آتا تھا۔ آگرہ پہنچ کر سلطان سکندر لودھی نے کچھ انتظامات کیے۔ اس سے پہلے نہ کبھی مسلمانوں میں نہ ہی ہندوؤں میں سے کسی حکمران نے آگرہ کو اپنا پایہ تخت بنایا تھا۔ یہاں قیام کے دوران سکندر لودھی نے فیصلہ کیا کہ دہلی کی بجائے آگرہ کو پایہ تخت اور مرکزی شہر بنانا چاہیے۔ چنانچہ اس فیصلے کے تحت دہلی کو پایہ تخت کی حیثیت سے چھوڑ دیا گیا اور آگرہ کو مرکزی شہر قرار دے کر اسے سکندر لودھی نے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا تھا۔ ان انتظامات کے بعد بارشوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ سکندر لودھی نے برسات کا یہ سارا موسم آگرہ ہی میں اپنے لشکر کے ساتھ گزارا۔ گوالیار کے راجہ مان سنگھ نے اپنے بیٹے بکرما جیت کو بھیج کر سلطان سکندر لودھی کے باغیوں کو اپنے ہاں پناہ دینے پر معذرت کر لی تھی، لیکن ابھی تک سکندر لودھی کا دل صاف نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ گوالیار کا راجہ مان سنگھ کچھ ایسی ہی حرکات سکندر لودھی کے خلاف کرتا رہا تھا جو سکندر لودھی کے لیے یقیناً تکلیف دہ تھی۔ اس بنا پر اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ ایک بار گوالیار پر حملہ آور ضرور ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سکندر لودھی کے دل میں یہ بھی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ دھولپور کے راجہ بنائک دیو نے اس کے چھوٹے سے لشکر کو شکست دی تھی اور جب وہ خود لشکر لے کر دھولپور کی طرف گیا تو بنائک دیو وہاں سے بھاگ کر گوالیار چلا گیا اور گوالیار کے راجہ مان سنگھ نے اسے بھی اپنے ہاں پناہ دے دی۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر سکندر لودھی کے دل میں راجہ مان سنگھ کے خلاف قدورت موجود تھی۔ برسات کا موسم جب ختم ہوا تب سلطان سکندر لودھی اپنے نئے دارالحکومت آگرہ سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ بظاہر اس نے ایک راجہ کے قلعے مندرائل کا رخ کیا۔ مندرائل نام کا یہ قلعہ گوالیار کی حکومت کے جنوب مغرب کی طرف واقع تھا۔ سلطان سکندر لودھی اب کسی طریقے اور کسی ہیلے بہانے کے تحت گوالیار کے راجہ مان سنگھ کو اپنا ہدف بنانا چاہتا تھا، لہٰذا وہ آگرہ سے نکل کر مندرائل کی طرف بڑھا، جس طرح کوئی شکاری شکار کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ سلطان سکندر لودھی نے پہلے تو مندرائل کے ارد گرد کے علاقے میں جس قدر چھوٹے بڑے قصبے تھے
ان پر حملہ ہو کر انہیں فتح کر کے وہاں سے اپنے لشکر کے لیے اناج اور دوسرا ضروریات کا سامان وافر مقدار میں حاصل کر لیا۔ جب اس کے پاس اس قدر سامان تھا کہ اگر کسی شہر یا کسی قلعے کا اسے مہینوں بھی محاصرہ کرنا پڑے تو لشکر کے اندر کسی چیز کی کمی یا اناج کے قحط کے آثار نمودار نہ ہو۔ مندرائل کے گرد و نواح کے سارے علاقے پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد سکندر لودھی نے اپنے لشکر کے ساتھ مندرائل کے قلعے کا رخ کیا۔ قلعے کے پاس پہنچتے ہی اس نے چاروں طرف سے ایسا سخت، ایسا شدید محاصرہ کیا کہ قلعے کے اندر راجپوتوں کا جو لشکر تھا وہ بلبلا اٹھا تھا۔ شروع میں مندرائل کے راجپوتوں نے مقابلہ بھی کیا، ایسا شاید انہوں نے اس امید پر کیا تھا کہ گوالیار یا دھولپور کی طرف سے انہیں کوئی مدد مل جائے، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ دھولپور کا راجہ تو خود گوالیار کے راجہ کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا، اور دھولپور میں اس وقت سکندر لودھی کا ایک چھوٹا سا لشکر چند امراء کی کمانداری میں موجود تھا۔ لیکن مندرائل والوں کی بدقسمتی کے راجہ مان سنگھ کی طرف سے انہیں کوئی مدد نہ ملی، ساتھ ہی سلطان سکندر لودھی کے لشکری قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس طرح مندرائل پر قبضہ کرنے میں سکندر لودھی کو کسی بڑی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ مندرائل کو فتح کرنے کے بعد سلطان سکندر لودھی جب مندرائل میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مندرائل میں بڑے بڑے بت خانے تھے جن کے اندر ان گنت بت رکھے ہوئے تھے۔ سلطان سکندر لودھی نے پہلے مندرائل کے قلعے اور شہر کا جائزہ لیا، سارے بت خانوں کو بھی دیکھا، اس کے بعد ان بت خانوں کے اندر جس قدر بت تھے ان سب کو توڑ کر برباد کر دیا۔ شہر کے اندر اس نے کچھ مسجدیں بھی تعمیر کروائیں اور اپنی طرف سے ایک معتمد اور ناظم مندرائل میں مقرر کیا تاکہ وہاں کا انتظام درست کرے، اور خود اپنے لشکر کے ساتھ دھولپور کی طرف چلا گیا۔ دھولپور پہنچ کر اس نے وہاں کے کچھ انتظامی امور میں تبدیلی کی، شیخ فخر الدین کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ وہاں قیام کے دوران سلطان سکندر لودھی کا ارادہ تھا کہ گوالیار پر حملہ آور ہوگا، لیکن ایک ایسی صورتحال نمودار ہوئی جس کی بنا پر گوالیار کی بجائے اسے آگرہ کا رخ کرنا پڑا۔ ہوا یوں کہ ہجری 911 اتوار کے دن آگرہ میں ہندوستان کا سب سے بڑا زلزلہ آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس سے قبل کبھی ایسا زلزلہ وہاں نہ آیا تھا۔ ہندوستان کے پہاڑ گر گئے، عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، لوگوں پر گویا قیامت گزر گئی تھی۔ جن لوگوں نے اس زلزلے کو محسوس کیا انہوں نے یہی جانا کہ حشر کا روز آ گیا ہے، کیونکہ آگرہ میں کافی عمارتوں کو نقصان ہوا تھا اور آگرہ سلطان سکندر لودھی کا مرکزی شہر تھا۔ لہٰذا سلطان سکندر لودھی دھولپور سے نکل کر گوالیار پر حملہ آور ہونے کی بجائے زلزلے کی وجہ سے مجبوراً آگرہ کی طرف چلا گیا تھا۔ آگرہ میں قیام کے دوران سکندر لودھی کو خبر ہوئی کہ چمبل ندی کے اطراف میں جو کوہستانی سلسلے اور جنگل ہیں ان کے اندر مختلف راجاؤں کے باغی سالاروں اور لشکریوں نے پناہ لے رکھی ہے، اور موقع بہ موقع وہ اپنی گھات سے نکل کر مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں، قتل و غارت گری کر کے اپنی ضرورت کا سامان سمیٹ کر واپس اپنی کمین گاہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سکندر لودھی کو جب یہ خبریں ملی تب اسے بڑا دکھ ہوا کہ جنگجو راجپوت اپنی کمین گاہوں سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر قتل و غارت گری کرتے ہیں، لوٹ مار مچاتے ہیں۔ لہٰذا راجپوتوں کی سرکوبی کے لیے سکندر لودھی اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ سے نکلا۔ جہاں اس سے پہلے اس نے چمبل ندی کے کنارے پڑاؤ کیا تھا وہیں اس نے پڑاؤ کیا۔ لشکر کا ایک حصہ اس نے ندی کے کنارے پڑاؤ میں چھوڑا، اپنے دو بیٹوں میں سے ابراہیم لودھی اور جلال خان لودھی کو چند قابل اعتماد سالاروں اور امراء کے ساتھ پڑاؤ ہی میں چھوڑا، اور خود لشکر کا حصہ لے کر کوہستانی سلسلوں اور جنگلوں کے اندر کمین گاہیں بنانے والے راجپوتوں کی طرف بڑھا۔ راجپوت اپنی کمین گاہوں سے نکل کر اکثر و بیشتر ان علاقوں پر حملہ آور ہوتے رہے تھے اور لوٹ مار کرتے رہے تھے، لہٰذا ان علاقوں میں قحط کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ لوگ بڑے خوفزدہ اور بیزار تھے، اکثر لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب سکندر لودھی اپنے لشکر کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچا تب لوگوں کو کسی قدر تسلی اور حوصلہ ہوا۔ سکندر لودھی نے جنگلوں اور کوہستانی سلسلوں کے اندر ہندوؤں کی مختلف کمین گاہوں پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان راجپوتوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے سکندر لودھی پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ کمین گاہوں سے نکل کر حملہ آور ہونے والے ان راجپوتوں کی پشت پناہی گوالیار کے علاوہ کچھ دوسرے علاقوں کے راجہ بھی کر رہے تھے۔ اس وقت تو سکندر لودھی بالکل خاموش اور چپ رہا، اپنے جذبات کا اظہار نہ کیا، تاہم پوری تندہی، طاقت اور قوت کے ساتھ وہ راجپوتوں کی گھاتوں اور کمین گاہوں پر حملہ آور ہوتا رہا۔ ان حملوں کے دوران اس نے بے شمار راجپوتوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ کوہستانی سلسلوں کے اندر یا جنگلوں کے اندر جو انہوں نے اپنے چھپنے کے لیے جگہیں بنا رکھی تھی، مورچے کھود رکھے تھے، کھائیاں بنا رکھی تھی، سب کا اس نے خاتمہ کر کے رکھ دیا، اور ایک طرح سے ان علاقوں کو اس نے جنگجو راجپوتوں سے بالکل پاک اور صاف بنا کر رکھ دیا تھا۔ ان باغی اور سرکش راجپوتوں سے نمٹنے میں سلطان سکندر لودھی کو کئی ہفتے لگ گئے، تاہم اس نے سارے سرکش عناصر کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس دوران سکندر لودھی کو ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔
ان علاقوں میں کیونکہ اناج کی پہلے ہی کمی ہو رہی تھی، اب جب اس کا لشکر بھی وہاں پہنچا تو قحط کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ان حالات میں سکندر لودھی باغیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد پھر چمبل ندی کے کنارے اپنے پڑاؤ میں پہنچا، جہاں پڑاؤ کی حفاظت کے لیے اپنے 2 بیٹوں جلال خان اور ابراہیم لودھی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ندی کنارے آ کر اسے پتہ چلا کہ لشکر کے اندر اناج اور ضروریات زندگی کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو لشکر میں کھانے پینے کی اشیاء کا خاتمہ ہو کر رہ جائے گا۔ کمین گاہوں اور گھات میں رہنے والے راجپوتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد سکندر لودھی تو چاہتا تھا کہ اپنے لشکر کے ساتھ چمبل ندی سے کوچ کرے گا اور گوالیار پر حملہ ہو کر گوالیار کے راجہ مان سنگھ کو بدترین شکست دے کر اسے باغیوں کی مدد کرنے کا سبق سکھائے گا۔ لیکن جب اس کے لشکر میں قحط کے آثار نمودار ہوئے تب اس نے گوالیار پر حملہ ہونے کا ارادہ تو فی الحال التوا میں ڈال دیا، تاہم اس نے اپنے سالاروں میں سے اعظم ہمایوں، احمد خان اور مجاہد خان کو اپنے لشکر کا ایک حصہ دیا اور تینوں بڑے سالاروں کے ذمہ اس نے یہ کام لگایا کہ گوالیار کے نواح میں مختلف قصبوں اور چھوٹے شہروں اور بستیوں پر یلغار کرتے ہوئے اپنے لشکر کے لیے خوراک اور ضروریات کا دوسرا سامان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سکندر لودھی کے حکم پر تینوں سالار اعظم ہمایوں، احمد خان اور مجاہد خان لشکر کا ایک حصہ لے کر نکلے۔ گوالیار کے نواح میں حملہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے غلہ حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت سکندر لودھی کے تینوں سالار گوالیار کے گرد و نواح میں اپنے لیے غلہ حاصل کرنے میں مصروف تھے تو ان کی ان کارروائیوں کی خبر گوالیار کے راجہ مان سنگھ کو بھی ہو چکی تھی، لہٰذا راجہ مان سنگھ نے ایک لشکر سکندر لودھی کے ان تینوں سالاروں پر حملہ ہونے کے لیے روانہ کیا۔ گوالیار کے نواح میں سکندر لودھی کے ان تینوں سالاروں اور راجہ مان سنگھ کے لشکر کے درمیان ٹکراؤ انتہائی خوفناک تھا۔ دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کو زیر کرنے کے در پہ تھا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں سکندر لودھی کے ان تینوں سالاروں نے راجہ مان سنگھ کے لشکر کو بدترین شکست دی اور اسے گوالیار بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اعظم ہمایوں، احمد خان اور مجاہد خان نے گوالیار کے نواح سے اپنے لشکر کے لیے کافی مقدار میں غلہ اور ضروریات کی دوسری اشیاء حاصل کر لی تھی۔ یہ ساری اشیاء لے کر تینوں سالار واپس سلطان سکندر لودھی کے پاس آ گئے۔ سکندر لودھی کو جب خبر ہوئی کہ اس کے تینوں سالاروں نے گوالیار کے راجہ مان سنگھ کے لشکر کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اب سکندر لودھی کے پاس اپنے لشکر کے لیے خوراک اور ضروریات کا دوسرا سامان وافر مقدار میں موجود تھا۔ وہاں قیام کے دوران سکندر لودھی کے مخبروں اور طلایہ گروں نے اسے یہ بھی خبر دی کہ جس وقت سکندر لودھی کے تینوں سالار اعظم ہمایوں، احمد خان اور مجاہد خان گوالیار کے نواح میں اپنے لشکر کے لیے اناج اور ضروریات کا دوسرا سامان جمع کرنے میں مصروف تھے تو راجپوتوں کا جو لشکر ان پر حملہ ہوا تھا اس کا تعلق صرف گوالیار سے نہیں تھا بلکہ لشکر کا ایک حصہ ان پر حملہ ہونے کے لیے اونت گڑھ سے بھی آیا تھا۔ یہ اونت گڑھ گوالیار کے راجہ کے تحت تھا، انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعہ شمار کیا جاتا تھا۔ یہ خبریں ملنے کے بعد سلطان سکندر لودھی نے پختہ ارادہ کر لیا کہ گوالیار کے راجہ مان سنگھ پر ضرب لگانے سے پہلے وہ اونت گڑھ پر حملہ ہوگا اور وہاں راجپوتوں کا جو لشکر ہے اسے تہس نہس کر کے گوالیار کے راجہ کی طاقت اور قوت کی کمر توڑ کر رکھ دے گا۔ جن دنوں سلطان سکندر لودھی گوالیار کے راجہ مان سنگھ کے قلعے اونت گڑھ پر حملہ ہونے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اتفاق سے انہی دنوں بارشیں وقت سے پہلے شروع ہو گئی۔ تیز موسلہ دار بارشوں نے چاروں طرف جل تھل کر کے رکھ دیا تھا۔ ندی نالے ابل پڑے تھے اور کناروں سے باہر نکل کر سیلابی صورت اختیار کر چکے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان سکندر لودھی نے چمبل ندی کے کنارے اپنا پڑاؤ ختم کر دیا، اس لیے کہ موسلہ دار بارشوں کی وجہ سے چمبل ندی بھی سیلابی صورت اختیار کر گئی تھی اور اس کا پانی سلطان سکندر لودھی کے پڑاؤ میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان سکندر لودھی نے اپنے لشکر کے ساتھ ندی کے کنارے سے کوچ کیا اور دھولپور کی طرف روانہ ہوا۔ برسات کا موسم اس نے پورا کا پورا اپنے لشکر کے ساتھ دھولپور میں گزارا۔ جب برسات کا موسم ختم ہوا تب سکندر لودھی نے اپنے سالاروں میں سے عماد خان اور مجاہد خان کو لشکر کا ایک حصہ دیا، کچھ ہاتھی بھی ان کے حوالے کیے اور انہیں حکم دیا کہ وہ دھولپور سے نکل کر گوالیار کے راجہ مان سنگھ کے قلعے اونت گڑھ پر حملہ آور ہوں۔ سکندر لودھی کے دونوں سالار عماد خان اور مجاہد خان اس کے مہیا کردہ لشکر کے ساتھ اونت گڑھ کی طرف بڑھے۔ اونت گڑھ کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا۔ شہر کی فصیل کافی چوڑی، بڑی مضبوط اور مستحکم پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور پھر اس کا احاطہ کافی بڑا تھا۔ جو لشکر عماد خان اور مجاہد خان کو مہیا کیا گیا تھا وہ چھوٹا تھا اور یہ لشکر پوری طرح اونت گڑھ کے قلعے کا محاصرہ نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ عماد خان اور مجاہد خان کے لشکر میں نقب لگا کر دیواریں گرانے والے کاریگر بھی موجود نہ تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس رسوں کی سیڑھیاں تک نہ تھی جن سے کام لیتے ہوئے وہ اونت گڑھ کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرتے، نہ ان کے پاس دوسرا سامان تھا جسے استعمال کرتے ہوئے وہ قلعے کی فصیل کے اندر شگاف پیدا کر سکتے۔
इस सूरत हाल को सामने रखते हुए चंद दिन तक तो इमाद खान और मुजाहिद खान ने बड़ी शिद्दत के साथ औंधगढ़ का मुहासरा किए रखा, लेकिन कोई खास कामयाबी हासिल ना हुई, इसलिए कि जितने दिन उन्होंने मुहासरा किए रखा, औंधगढ़ के किले के अंदर जो राजपूतों का लश्कर था उसके साथ उनका टकराव तो होता रहा, लेकिन कोई फैसला ना हुआ। कभी दिन के वक्त कभी रात के वक्त औंधगढ़ के राजपूत किले से निकलकर इमाद खान और मुजाहिद खान पर हमलावर होते, लेकिन मुजाहिद खान और इमाद खान दोनों ने चूंकि अपने लश्कर को बिल्कुल मुस्तैद रखा हुआ था, लिहाजा राजपूतों को दिन के मार्के में कामयाबी हासिल हुई और ना ही रात के वक्त शब खून मारकर वो इमाद खान और मुजाहिद खान को कोई नुकसान पहुंचाकर कामयाबी हासिल कर सके। इस तरह उन मार्कों के दौरान जहां राजपूतों का काफी नुकसान हुआ, वहां सिकंदर लोदी के लश्करी भी जाया हुए। इस सूरत हाल की इतला सिकंदर लोदी के तिलायागर और मुखबिर बराबर उस तक पहुंचा रहे थे। सिकंदर लोदी को जब खबर हुई कि औंधगढ़ का किला न सिर्फ मजबूत और मुस्तहकम है, बल्कि वो वसी रकबे में फैला हुआ है और जो लश्कर उसने इमाद खान और मुजाहिद खान को मुहैया किया है वो पूरी तरह किले का मुहासरा नहीं कर सकता, लिहाजा उसने सबसे पहले मुजाहिद खान को औंधगढ़ से वापस बुलाया। जब वो धौलपुर पहुंचा तो धौलपुर में जो छोटा सा लश्कर था उसका कमानदार मुजाहिद खान को बनाकर सिकंदर लोदी ने उसे धौलपुर ही में छोड़ा और खुद पूरे लश्कर को लेकर वो औंधगढ़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक जगह उसने कयाम किया। यहाँ कयाम के दौरान उसके दो बेहतरीन सालार ख्वास खान और भकन खान भी उससे आन मिले। उनकी आमद पर सुल्तान सिकंदर लोदी बड़ा खुश हुआ, उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया, उन्हें शाही मराद से नवाजा और उन्हें इनामात से भी मालामाल किया। उसके बाद उन सालारों को लेकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने औंधगढ़ की तरफ कूच किया था। औंधगढ़ गो बड़ा मजबूत और मुस्तहकम किला था और किले के अंदर राजपूतों का एक बहुत बड़ा लश्कर था। किले और शहर के अंदर खाने पीने की अशिया की भी वाफर मिकदार मौजूद थी। शहर और किले के अंदर पानी की फराहमी का भी बड़ा उम्दा इंतजाम था, लिहाजा उस किले में रहकर किले का मुहाफिज लश्कर एक लंबे अरसे तक महसूर रहकर दुश्मन का मुकाबला कर सकता था। राजपूतों को जब खबर हुई कि उन पर हमलावर होने के लिए सिकंदर लोदी खुद अपने लश्कर के साथ पेशकदमी कर रहा है, तो उन्होंने सिकंदर लोदी का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे दी थी। फसील के ऊपर उन्होंने तीरों पत्थरों के ढेर लगाने शुरू कर दिए थे। जो बुर्ज पहले शिकस्ता हाल में थे उनकी मुरम्मत करके उन्हें मजबूत और मुस्तहकम कर दिया गया। फसील और बुर्जों के अंदर मुसल्लह जवान बिठा दिए गए और दिन रात बुर्जों के अंदर पहरेदार मुस्तैद रहकर पहरा देने लगे। दूसरी तरफ सिकंदर लोदी को भी उसके मुखबिरों और तिलायागरों ने ये खबरें पहुंचा दी थी कि बेशक औंधगढ़ का किला बड़ा मजबूत और मुस्तहकम है, लेकिन अगर इस किले को फतह करके वहां अपना लश्कर मुतय्यन कर दिया जाए तो ऐसी सूरत में ग्वालियर के राजा मान सिंह की ताकत और कुव्वत पर नाकाबिले बर्दाश्त ज़रब लगेगी और औंधगढ़ की फतह की सूरत में राजा मान सिंह सिकंदर लोदी के सामने झुकने और उसकी इताअत और फरमाबरदारी कबूल करने पर आमादा हो जाएगा। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए सिकंदर लोदी ने पुख्ता इरादा कर लिया था कि हर सूरत औंधगढ़ को फतह करके रहेगा। इन हालात में सिकंदर लोदी अपने लश्कर के साथ औंधगढ़ पहुंचा। किले से इतने फासले पर उसने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया जितने फासले पर किले की फसील के ऊपर से चलाया जाने वाला तीर उस तक ना पहुंच सके। लश्कर का पड़ाव करने के बाद कुछ सालारों को सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने पड़ाव की हिफाजत पर छोड़ा, लश्करियों को मुस्तैद रहने के लिए कहा। उसके बाद अपने चंद दस्तों के साथ कुछ काबिल सालारों के हमरा उसने पहले औंधगढ़ के किले की फसील के कुछ हिस्सों का जायजा लेना शुरू किया। उसने देखा फसील पर अनगिनत मजबूत और मुस्तहकम बुर्ज बने हुए थे। जिस तरह फसील के ऊपर पहरेदार टोलियों और गिरोहों की सूरत में मुतहर्रिक थे, इससे सिकंदर लोदी ने अंदाजा लगा लिया था कि फसील मजबूत और मुस्तहकम होने के साथ साथ चौड़ाई में भी काफी ज्यादा है, इसलिए कि फसील के ऊपर मुहाफिज गिरोह दर गिरोह और टोलियों की सूरत में एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज की तरफ मुतहर्रिक थे। कुछ देर तक सिकंदर लोदी अपने सालारों के साथ शहर की फसील का जायजा लेता रहा, फिर वापस अपने पड़ाव में आया। मोरखीन लिखते हैं कि सिकंदर लोदी ने अपने पड़ाव में अपने सारे सालारों और उमरा और सरकर्दा लोगों को जमा किया और उन्हें समझाया कि अब जान के एसार का वक्त आ गया है, लिहाजा जान और मालो मता का ख्याल किए बगैर ही किले को फतह करने में अपनी मुजाहिदाना कोशिशें दिखाई जाएं। सुल्तान सिकंदर लोदी के उन अल्फाज का भी खातिर ख्वाह असर हुआ, लेकिन इससे पहले ही उसके लश्करी राजपूतों की आए दिन की बगावतों और सरकशियों से आजिज आ चुके थे और वो राजपूतों के इस किले पर अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ हमलावर होकर हर सूरत में राजपूतों को अपने सामने सरनिगूं करने का तहिया किए हुए थे। सिकंदर लोदी ने जब देखा कि उसके लश्करी इंतहाई जानिसाराना अंदाज में अपनी मुजाहिदाना सरगर्मियों का इजहार किए हुए राजपूतों से निपटने के लिए तैयार हैं, तो उसने अगले रोज औंध नाम के उस किले का मुहासरा कर लिया था। राजपूत एक तरह से धोखे और फरेब में मुब्तला थे। इससे पहले जो उन्होंने सुल्तान सिकंदर लोदी के सालार इमाद खान और मुजाहिद खान को नाकाम किया था, तो उनकी नाकामी की वजह उनके लश्कर की अददी कमी थी, इसलिए कि छोटे से लश्कर के साथ वो किले का मुहासरा ना कर सकते थे।
जिसकी बिना पर राजपूतों के मुकाबले में उन्हें पीछे हटना पड़ा था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अब तो सिकंदर लोदी खुद अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचा था और उसने चारों तरफ से किले का बड़ी सख्ती से मुहासरा कर लिया था। अब सिकंदर लोदी के हुक्म पर किले की दीवार और उसके बुर्जों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए थे। जो कोई भी राजपूत जंगजू बुर्ज से बाहर निकलने की कोशिश करता, सुल्तान सिकंदर लोदी के तीरों का निशाना बन जाता। तीरंदाजी इस कदर तेज और लगातार थी कि अगर फसील के ऊपर बने हुए बुर्जों में से कोई राजपूत बुर्ज से झांकने की भी कोशिश करता तो तीरों से छलनी होकर रह जाता था। इस तरह सुल्तान सिकंदर लोदी ने ओंत नाम के उस किले पर हमलावर होते हुए अपना दबाव शदीद से शदीद तर करना शुरू कर दिया था। किले पर हमलावर होने से पहले सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने सालार मुजाहिद खान से वादा किया था कि इस किले को फतह करने के बाद इस किले का हाकिम मुजाहिद खान के बेटे भकन खान को बना देगा। जब किले पर दबाव बढ़ने लगा तब किले के हाकिम ने अपने मुखबिरों के जरिए मुजाहिद खान के बेटे भकन खान से राब्ता कायम किया। उसने खान की तरफ पैगाम भिजवाया कि अगर वो किसी भी तरह सुल्तान सिकंदर लोदी को औंत का मुहासरा तर्क करके वापस जाने के लिए रजामंद करेगा तो उसे भारी रकम अदा करेगा। कहते हैं मुजाहिद खान के बेटे भकन खान ने औंत के किलेदार की उस पेशकश को कबूल कर लिया और जितनी रकम की उसने पेशकश की थी उस पेशकश के सिले में उसने किलेदार से वादा किया कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि सुल्तान सिकंदर लोदी औंत को फतह किए बगैर ही वापस धौलपुर या आगरा की तरफ चला जाए। ये वादा करने के बाद भकन खान ने अपनी तरफ से कोशिश भी की कि किसी न किसी तरह किले का मुहासरा खत्म कराने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी कोई कोशिश कामयाब ना हुई, इसलिए कि सुल्तान सिकंदर लोदी इस किले को फतह करने के लिए बड़ा पुरजोश और इंतहाई गुस्से और गजब की हालत में था। किले पर हमलावरों में सिकंदर लोदी खुद अपने लश्कर की अगली सफ़ों में मौजूद था। अपने लश्करियों को पुकारते हुए वो उन्हें जंग के लिए उभार रहा था और उसके लश्करी तूफान की तरह किले पर छा जाने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं इस किले पर हमलावर होते हुए सिकंदर लोदी के लश्करियों ने बहादुरी के अनमोल जौहर दिखाए। राजपूत अब भी मुतमईन थे कि उनके और मुसलमानों के दरमियान किले की नाकाबिले तस्खीर फसील है, लिहाजा अगर भकन खान सुल्तान सिकंदर लोदी को मुहासरा खत्म कराने में कामयाब ना हुआ तब भी मुसलमान फसील को अबूर करके या फसील के अंदर शिगाफ डालकर शहर में दाखिल होने में कामयाब ना होंगे। लेकिन जल्द ही राजपूतों की ये सारी उम्मीदें गलत फहमियों में तब्दील हो गईं। सुल्तान सिकंदर लोदी के लश्कर में उसका एक सालार मलिक अलाउद्दीन था। वो बड़े पुरजोश अंदाज में फसील पर हमलावर हो रहा था और साथ ही साथ वो अपने लश्कर के एक हिस्से से फसील के अंदर शिगाफ डालने की कोशिश भी कर रहा था। उस अलाउद्दीन की जुर्रतमंदी और दलेरी का यह आलम था कि जिस वक्त वो फसील के अंदर शिगाफ डालने की कोशिश कर रहा था, फसील के ऊपर जो बुर्ज बने हुए थे उनके अंदर से राजपूतों ने उस पर तेज तीर अंदाजी की और एक तीर मलिक अलाउद्दीन की आंख में लगा, जिससे उसकी आंख जाती रही। लेकिन उसने अपने हमले बंद नहीं किए, बल्कि अपने हमलों में और ज्यादा शिद्दत पैदा करते हुए उसने फसील के एक हिस्से को तोड़कर उसमें एक खासा बड़ा शिगाफ पैदा कर दिया था। जो ही फसील के अंदर शिगाफ हुआ, सिकंदर लोदी के लश्करी उस शिगाफ की तरफ उमड़े और फसील पर हमलावर होते हुए उस शिगाफ को लम्हों के अंदर बड़ा करते हुए फसील का एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया। उस मौके पर शहर और किले के अंदर से राजपूतों ने मुसलमानों पर हमलावर होकर उन्हें रोकना चाहा, लेकिन राजपूतों की कोई कोशिश कामयाब न हुई। यूं फसील का एक हिस्सा टूटने के बाद सुल्तान सिकंदर लोदी टूटे हुए हिस्से से अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हुआ। शहर में एक बार फिर राजपूतों ने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से सुल्तान सिकंदर लोदी के लश्कर पर हमला किया, लेकिन अब सिकंदर लोदी के लश्करियों के हौसले पहले की निस्बत और भी ज्यादा बुलंद हो चुके थे। लिहाजा जगह जगह सिकंदर लोदी के लश्करियों ने राजपूतों पर हमलावर होते हुए उनका कत्लेआम शुरू कर दिया और बड़ी तेजी से उनकी तादाद कम करना शुरू कर दी थी। औंत के राजपूतों ने जब अंदाजा लगाया कि अब उनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी और जब उन्होंने ये भी देखा कि हमलावर मुसलमानों ने चारों तरफ से जंगजू राजपूतों का कत्लेआम शुरू कर दिया है और राजपूतों के लश्कर की तादाद बड़ी तेजी से कम होना शुरू हो गई है, तब राजपूतों को अपनी शिकस्त का यकीन हो गया। ये यकीन होते ही शहर के अंदर जो राजपूत घराने थे उन्होंने खुद ही अपने घरों को आग लगाना शुरू कर दी और अपने अहलो अयाल को कत्ल करने का काम शुरू कर दिया। अब औंच के किले में दोहरी मुसीबत उठ खड़ी हुई थी। एक तरफ से तो मुसलमान हमलावर होते हुए बड़ी तेजी से राजपूतों की तादाद कम करते जा रहे थे, दूसरी तरफ से शिकस्त का यकीन हो जाने के बाद शहर और किले के अंदर राजपूत खुद ही अपने घरों को आग लगा रहे थे, अपने अहलो अयाल को कत्ल कर रहे थे, अपनी औरतों और बेटियों के गले काट रहे थे। इस तरह औंत में मसाइब और इब्तला का एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। आखिर राजपूतों के लश्कर का खात्मा कर दिया गया। जब शहर के अंदर मुज़ाहमत खत्म हो गई तो कहते हैं सिकंदर लोदी ने इस फतह पर सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा किया। उसके बाद अपने लश्कर के एक हिस्से के साथ उसने शहर और किले का जायजा लेना शुरू किया। कहते हैं औंत में उस वक्त बहुत से बुतखाने और मंदिर थे।
सिकंदर लोदी ने सबसे पहले उनका जायजा लिया। जिस इमारत में भी उसने बुत रखे देखे, बुतों के साथ वो उन इमारतों को भी मसमार करता चला गया। इस तरह सारे बुतखानों को तबाह बर्बाद करने के बाद सिकंदर लोदी ने ओंत में क़याम कर लिया था। इस क़याम के दौरान उसने अपने लश्करियों के लिए शहर में मस्जिदों की तामीर का काम भी शुरू कर दिया था। शहर के अंदर चंद दिन क़याम करने के बाद सुल्तान सिकंदर लोदी ने वहाँ के हालात को अपने तौर पर दुरुस्त और मुनज़्ज़म किया। उसके बाद जैसा कि उसने वादा किया था, मुजाहिद खान के बेटे बखन खान को ओंत का हाकिम मुकर्रर किया। बखन खान को ओंत का हाकिम मुकर्रर करने के बाद सुल्तान सिकंदर लोदी ने अभी ओंत ही में क़याम किया हुआ था कि उसके मुखबिरों ने उसे ये इतला कर दी कि मुजाहिद खान के बेटे बखन खान ने ओंत के किलेदार से जो वादा किया था कि वो एक भारी रकम के इवज़ सुल्तान सिकंदर लोदी को ओंत का मुहासरा तर्क करने और वापस जाने पर रजामंद करेगा। उन मुखबिरों ने यह भी इंकशाफ किया कि इस साजिश में एक और सालार मलाचमन भी शामिल था। सुल्तान सिकंदर लोदी को जब यह हैरत अंगेज खबर सुनाई गई तो वह बड़ा बरहम हुआ। उसने भकन खान और उसके साथी मलाचमन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ओंत का हाकिम उसने अपने दूसरे सालार को मुकर्रर किया। उसके बाद सिकंदर लोदी ओंत से निकलकर धौलपुर की तरफ रवाना हुआ। वहां उसने चंद रोज क़याम किया। उसके बाद अपने लश्कर के साथ वो आगरा की तरफ रवाना हो गया था। ओंत को फतह करने के बाद सुल्तान सिकंदर लोदी जब आगरा पहुंचा तो उसे दो बुरी खबरों का सामना करना पड़ा। पहली खबर यह थी कि निरोर के राजा ने खूब ताकत और कुव्वत पकड़ ली थी और वो गाहे बागाहे अपने इलाकों से निकलकर मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होकर लूट मार का बाजार गर्म करने लगा था। यह खबर यकीनन सुल्तान सिकंदर लोदी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और उसने इरादा कर लिया था कि निरोर पर हमलावर होकर और उसे फतह करके जरूर अपनी सल्तनत में शामिल करेगा। दूसरी खबर जो उससे भी बुरी थी वो सिकंदर लोदी को यूं मिली कि सिकंदर लोदी ने कालपी का इलाकों का हाकिम अपनी तरफ से एक सालार जलाल खान को मुकर्रर किया हुआ था। अब जलाल खान के मुतालिक सिकंदर लोदी के तिलाया गरों और मुखबिरों ने यह इतला दी कि जलाल खान ने अपनी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा कर लिया है। पैदल सिपा के अलावा अनगिनत घुड़सवारों पर मुश्तमिल एक लश्कर तरतीब दे रखा है। साथ ही हाथियों पर मुश्तमिल भी एक लश्कर उसने बड़ी तेजी से तैयार करते हुए उसकी तादाद में इजाफा करना शुरू कर दिया है। जलाल खान से मुतालिक जब सिकंदर लोदी को यह खबर मिली तो उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि कालपी का हाकिम जलाल खान कहीं अपनी ताकत और कुव्वत में इसी तरह इजाफा करते हुए उसके खिलाफ बगावत और सरकशी ही ना खड़ी कर दे। लिहाजा इन दोनों खबरों से उसने बैक वक्त निपटने का तहिया कर लिया था। ये खबरें मिलने के बाद सिकंदर लोदी ने सबसे पहले तेज रफ्तार कासिद कालपी की तरफ भिजवाए और अपनी तरफ से जलाल खान को हुक्म दिया कि निरोर का राजा मुसलमानों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, लिहाजा वो फौरन अपने लश्कर को लेकर निकले और निरोर पर हमलावर हो जाए। सुल्तान सिकंदर लोदी का यह हुक्म मिलते ही कालपी का हाकिम जलाल खान बड़ी तेजी से हरकत में आया। कालपी से अपना लश्कर लेकर निकला और नरौर का रुख किया। नरौर का किला भी बड़ा मजबूत और मुस्तहकम था और आसानी से फतह होने वाला ना था। अब उस मौके पर सुल्तान सिकंदर लोदी ने यह एहतियात बरती कि जलाल खान को कालपी से निकलकर नरौर पर हमलावर होने का हुक्म देकर वो खुद भी अपने लश्कर के साथ आगरा से निकला और नरौर का रुख किया। साथ ही उसने एहतियातन कासिद जलाल खान की तरफ रवाना की और उसे यह हुक्म भी जारी किया कि अगर अहले किला सुलह और आश्ती के मुतमन्नी हो तो फिर लड़ाई की तरह ना डाली जाए और कुछ शराइत के तहत नरौर पर कब्जा कर लिया जाए। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि जिस रोज जलाल खान अपने लश्कर के साथ नरौर पहुंचा उसके दूसरे रोज खुद सिकंदर लोदी भी अपने लश्कर के साथ नरौर के नवाह में पहुंच गया था। सुल्तान सिकंदर लोदी तो जलाल खान का जायजा लेना चाहता था कि उसके क्या इरादे हैं। साथ ही वो नरौर के हुक्मरान को भी उसकी कार्रवाइयों की वजह से सजा देना चाहता था और नरौर पर कब्जा करने का तहिया किए हुए था। जलाल खान को जब खबर हुई कि सुल्तान सिकंदर लोदी भी नरौर के करीब पहुंच गया है और थोड़ी देर तक वो उसके पड़ाव के करीब पहुंच जाएगा, तब जिस कदर लश्कर वो लेकर आया था उसको उसने 3 हिस्सों में तकसीम करके उस शाहराह के किनारे खड़ा कर दिया जिस शाहराह पर सफर करते हुए सिकंदर लोदी ने नरौर के करीब आना था। लश्कर के उसने 3 हिस्से किए थे। एक हिस्से में सिर्फ पैदल लश्करी थे, दूसरे हिस्से में हाथियों को रखा गया और तीसरे हिस्से में अनगिनत सवारों को तरतीब देकर सुल्तान सिकंदर लोदी के इस्तकबाल के लिए खड़ा कर दिया गया था। मौरखीन लिखते हैं कि सिकंदर लोदी ने जब जलाल खान के लश्कर के 3 हिस्सों का जायजा लिया तो उसे जलाल खान की इस अस्करी ताकत पर कुछ शक हुआ और उसने सोचा कि अगर जलाल खान की इस ताकत को रफ्ता रफ्ता ख़त्म ना किया गया तो जलाल खान उसके लिए किसी रोज़ खतरे का बायस भी बन सकता है। बहरहाल सुल्तान सिकंदर लोदी ने पहले नरौर का जायजा लिया, फिर वो हमलावर हुआ। अपने पहले ही हमले में सिकंदर लोदी ने शहर की फसील का एक हिस्सा तोड़कर रास्ता बनाया और उस रास्ते से वो शहर में दाखिल होने लगा। राजपूतों ने सिकंदर लोदी की राह रोकने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर लोदी के लश्करी मार धाड़ करते हुए शहर में दाखिल हो गए। इस सूरत हाल को देखते हुए राजपूतों ने शहर तो खाली कर दिया, लेकिन वो किले के अंदर महसूर हो गए। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई कि नरौर के शहर पर तो सिकंदर लोदी का कब्जा हो गया और किले पर बदस्तूर राजपूत काबिज रहे।
نرور پر قبضہ کرنے کے بعد شہر کے اندر جو راجہ کا محل تھا اس کے اندر سکندر لودھی نے قیام کیا۔ اس دوران مخبروں نے سکندر لودھی کو یہ اطلاع کی کہ اس کے 2 سالار نرور کے حکمرانوں کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں۔ مخبروں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جو 2 سالار راجپوتوں کے قلعے دار کے ساتھ سازش تیار کر رہے ہیں وہ جلال خان اور اس کا ایک ساتھی شیر خان ہے۔ یہ خبر پا کر سلطان سکندر لودھی کو یقین ہو گیا کہ جلال خان اس کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کرے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک روز سلطان سکندر لودھی نرور کے راج محل کی چھت پر کھڑا تھا کہ اس نے دیکھا قلعے کے اندر ایک شگاف ہوا، پھر اسے اہل قلعہ نے فوراً ہی بند کر دیا۔ سکندر لودھی کو کچھ شک ہوا۔ جب اس نے اس معاملے کی تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ جلال خان اور شیر خان واقعی اندر ہی اندر سلطان سکندر لودھی کے خلاف نرور کے قلعے دار سے مل کر سازش کر رہے تھے۔ سکندر لودھی نے فوراً اپنے سرکردہ سالاروں کے 2 گروہ تیار کیے۔ ایک گروہ میں ابراہیم خان، سلیمان خان کرملی اور علاء الدین جلوانی کو رکھا اور انہیں حکم دیا کہ وہ جلال خان کو گرفتار کر لیں۔ سالاروں کے دوسرے گروہ میں بھورے خان، سعید خان اور ملک آدم کو رکھا اور ان تینوں کو حکم دیا کہ وہ شیر خان کو گرفتار کر لیں۔ اس طرح ان دونوں سالاروں کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں اونت گڑھ کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان سکندر لودھی نے نرور کے قلعے پر اس قدر سختی اور شدت کے ساتھ حملے شروع کیے کہ اہل قلعہ بلبلا اٹھے۔ لہٰذا قلعے کے اندر سے کچھ سرکردہ لوگ نکلے، سکندر لودھی کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور قلعہ سکندر لودھی کے حوالے کر دیا گیا۔ تاہم قلعے سے نکل کر کچھ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ گئے۔ اس طرح نرور بھی فتح کر کے سلطان سکندر لودھی نے اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا۔ جن دنوں سلطان سکندر لودھی نرور کی فتح سے فارغ ہوا تھا انہی دنوں مالوا کے بادشاہ سلطان ناصر الدین کا بیٹا شہاب الدین اپنے باپ سے ناراض ہو کر سکندر لودھی کی خدمت میں حاضر ہونے کو روانہ ہوا۔ شہاب الدین مالوا کے نواحی قصبے شیو پوری میں جب پہنچا تو سلطان سکندر لودھی نے مالوا کے بادشاہ ناصر الدین کے بیٹے شہاب الدین کی طرف عمدہ گھوڑے اور شاہانہ لباس بھیج کر کہلوایا اگر شہاب الدین چندر ہری کے علاقے کو جو اس وقت اس کے باپ ناصر الدین کے پاس تھا سلطان سکندر لودھی کے سپرد کر دے تو سکندر لودھی اس کی اتنی مدد کرے گا کہ اس کا باپ کبھی اس پر غالب نہ آ سکے گا۔ لیکن شہاب الدین چند مجبوریوں کی وجہ سے اپنے باپ کی مملکت سے باہر قدم نہ رکھ سکا۔ جب شہاب الدین نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تب سکندر لودھی نے نرور میں چند روز قیام کرنے کے بعد وہاں کے قلعے کو مزید مضبوط اور مستحکم بنایا۔ اس کے بعد وہاں سے کوچ کیا اور بہار نام کے قصبے میں جا کر اپنے لشکر کے ساتھ اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ کہتے ہیں جس وقت اپنے لشکر کے ساتھ سکندر لودھی نے بہار کے قصبے میں قیام کیا ہوا تھا انہی دنوں اسے خبر ہوئی کہ پرہت کاند کے علاقوں میں کچھ باغیوں اور سرکشوں نے سر اٹھایا۔ یہ خبر ملتے ہی سلطان سکندر لودھی ان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں کے سرکشوں اور باغیوں کو بالکل ختم کر دیا اور جگہ جگہ اس نے اپنی چوکیاں بٹھا کر اس علاقے کو محفوظ کر کے آگرہ کی طرف کوچ کر لیا تھا۔ سلطان سکندر لودھی آگرہ پہنچا ہی تھا کہ اسے ایک اور بری خبر ملی، وہ یہ کہ احمد خان جو ان دنوں سلطان سکندر لودھی کی طرف سے لکھنوتی کا حاکم تھا اور مبارک خان لودھی کا بیٹا تھا، اس سے متعلق سلطان سکندر لودھی کو خبر ملی کہ ہندوؤں کی صحبت میں رہ کر وہ اسلام کے بالکل خلاف ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان سکندر لودھی بڑا برہم ہوا اور احمد خان کے بھائی محمد خان کو لکھا کہ احمد خان کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ محمد خان نے ایسا ہی کیا۔ احمد خان کو پکڑ کر سلطان سکندر لودھی کی طرف بھیج دیا۔ احمد خان کی جگہ سکندر لودھی نے اس کے بھائی سعید خان کو لکھنوتی کا حاکم مقرر کر دیا۔ لکھنوتی کا سابق حکمران احمد خان بھی سلطان سکندر لودھی کے پاس آ کر راہ راست پر آ گیا تھا۔ اسی دوران مالوا کے بادشاہ ناصر الدین کا دوسرا بیٹا محمد خان اس کے ہاں سے بھاگ کر سکندر لودھی کے پاس آیا اور وہاں اس نے پناہ لے لی۔ سکندر لودھی نے محمد خان کو چندر ہری کی جاگیر کا حاکم تسلیم کر لیا۔ ساتھ ہی اپنے بیٹے جلال خان کو اس نے حکم دیا کہ اس سلسلے میں وہ محمد خان کی بھرپور مدد بھی کرتا رہے۔ سکندر لودھی نے اب چونکہ اپنی مملکت کے حالات کافی حد تک درست کر لیے تھے، آس پاس کے علاقوں کو بھی فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح فراغت حاصل ہونے کے بعد اس نے سیر و تفریح کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ دھولپور کی طرف روانہ ہوا۔ آگرہ سے دھولپور تک پورے راستے میں اس نے بہت سی عمارتیں بنوائیں۔ اس سفر کے دوران آس پاس کے حکمرانوں اور حاکموں نے سلطان سکندر لودھی کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجے اور بادشاہ کی خوشنودی کے لیے اپنے اپنے علاقوں اور ملک میں خطبہ اور اس کے نام کا سکہ جاری کرنے کا عہد کیا۔ اس کے جواب میں سلطان سکندر لودھی نے ان لوگوں کو شاہی نوازشات سے مالا مال کیا۔ دھولپور میں قیام کے دوران سلطان سکندر لودھی کو کچھ عجیب و غریب واقعات سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ اس نے اپنی طرف سے مالوا کے بادشاہ ناصر الدین کے بیٹے محمد خان کو چندر ہری کی جاگیر دی تھی، لیکن چندر ہری میں اس وقت مالوا کے بادشاہ ناصر الدین کی طرف سے ایک شخص بہجت خان حاکم تھا۔ شروع میں یہ بہجت خان مالوا کے بادشاہوں کا نہایت خیر خواہ رہا۔ اس دوران اس نے سلطان محمود مالوی کے لشکر کی کمزوریوں اور سلطنت کا نہایت غور سے مطالعہ کیا۔ دوسری طرف یہی بہجت خان سکندر لودھی کے حالات کا بھی جائزہ لیتا رہا۔
پھر کوئی فیصلہ کرنے کے بعد اس نے سلطان سکندر لودھی کے مقربین خاص میں شامل ہونے کے لیے اس کو تحفے، تحائف اور نذرانے روانہ کیے۔ سلطان سکندر لودھی پہلے ہی چندرہری کے علاقے کو اپنی مملکت میں شامل کرنا چاہتا تھا اور یہ اس کی بڑی خواہش تھی۔ جب بہجت خان نے اس سے رابطہ قائم کیا تب سلطان سکندر لودھی نے اپنے ایک سالار احمد کو چندرہری کے حاکم بہجت خان کے پاس بھیجا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ بہجت خان کے ساتھ مل کر چندرہری کے علاقے کو نہ صرف ناصر الدین مالوی کی مملکت سے نکال کر سلطان سکندر لودھی کے تحت کر دے، بلکہ چندرہری اور اس کے گرد و نواح میں سکندر لودھی کے سکے جاری کر کے اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھوا دے۔ یہ کام سر انجام دینے کے بعد سلطان سکندر لودھی آگرہ چلا گیا اور آگرہ میں قیام کے دوران اس نے اپنے تمام علاقوں میں چاروں طرف بہجت خان کی فرما برداری اور خیر خواہی اور اس کے علاوہ چندرہری کے اکناف و اطراف میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری ہونے کی خبر اپنے والیوں اور تمام مشیروں تک پہنچا دی۔ اس طرح سارے ہندوستان میں یہ خبر پھیل گئی کہ چندرہری کا علاقہ سلطان سکندر لودھی کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا ہے۔ جن دنوں سلطان سکندر لودھی نے چندرہری کے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا، ان دنوں اس کے اپنے کچھ والیوں نے بھی اس کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے سکندر لودھی کو خبر ملی کہ حسین خان جو ان دنوں بہار کے علاقے سارن کا حاکم تھا، اس سے متعلق سکندر لودھی کو عجیب و غریب خبریں ملی، جس کی بنا پر وہ اس سے برگشتہ ہو گیا۔ لہٰذا سکندر لودھی نے اپنے ایک سالار حاجی سارنگ کو حسین خان کی طرف بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہاں قیام کے دوران حسین خان کے خلاف رازداری سے کام کرنا اور اسے گرفتار کر لینا۔ سارنگ نے جا کر حسین خان کے خلاف سازش شروع کر دی۔ حسین خان اس کی نیت کو بھانپ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ حاجی سارنگ اسے گرفتار کرنا چاہتا ہے، لہٰذا حسین خان سارن سے نکل کر بنگال کے حکمران علاؤدین کی طرف بھاگ گیا اور اس کے ہاں جا کر پناہ لے لی۔ دوسرا حاکم جس نے سلطان سکندر لودھی کے خلاف نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تھا وہ سارنگ پور کا حاکم علی خان ناگوری تھا۔ اس علی خان ناگوری نے شیو پور کے حاکم کی حیثیت سے مالوا کے بادشاہ کے بیٹے دولت خان سے دوستی بڑھائی۔ دولت خان ان دنوں اپنے باپ کی طرف سے رتن بور قلعے کا حاکم تھا۔ اس علی خان ناگوری نے پہلے تو شہزادہ دولت خان کو سکندر لودھی کی فرما برداری کرنے کی ترغیب دی۔ علی خان نے شہزادہ دولت خان سے یہ معاملہ طے کیا کہ دولت خان پہلے بادشاہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرے، اس کے بعد قلعہ اس کے ہاتھ میں دے دے۔ اسی قسم کا ایک خط علی خان ناگوری نے سکندر لودھی کو بھی لکھا۔ سکندر لودھی علی خان کا یہ پیغام سن کر بڑا خوش ہوا اور سیر و تفریح کرتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ ان علاقوں کی طرف بڑھا جو رنتھن بور کے قریب تھے۔ دوسری طرف علی خان ناگوری دوہری چال چل رہا تھا۔ بظاہر وہ سارے کام سکندر لودھی کے حق میں کر رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کی مخالفت پر بھی اترا ہوا تھا۔ بہرحال علی خان ناگوری کے کہنے پر رنتھن بور کا حاکم دولت خان اپنی ماں کے ساتھ سلطان سکندر لودھی سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ ملاقات کے دوران سلطان سکندر لودھی نے دونوں ماں بیٹے کو وہ سبز باغ دکھائے کہ وہ دونوں بادشاہ کے شدائی بن گئے۔ پہلے تو سلطان سکندر لودھی نے بہترین انداز میں اپنے امراء کے ساتھ ان دونوں ماں بیٹے کا استقبال کیا اور یہ سارے امراء بہت عزت اور احتشام کے ساتھ دولت خان اور اس کی ماں کو لے کر بادشاہ کے حضور میں لائے تھے۔ دونوں ماں بیٹا جب لشکرگاہ میں لائے گئے تو بادشاہ نے دولت خان سے اپنے بیٹوں کی طرح برتاؤ کیا اور نوازشات شاہانہ سے نوازا، بہت سے ہاتھی عطا کیے۔ اس موقع پر سلطان سکندر لودھی نے دولت خان سے یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ وہ رنتھن بور کا قلعہ اس کے حوالے کر دے۔ اس دوران علی خان ناگوری کا ایک خط خفیہ طور پر دولت خان کو ملا۔ اس خط میں دولت خان کو علی خان ناگوری نے تاکید کی تھی کہ وہ قلعہ بادشاہ کے ہاتھ میں ہرگز نہ دے۔ اس طرح علی خان ناگوری نے کھل کر اب سلطان سکندر لودھی سے انحراف کر لیا تھا۔ جب یہ خبر سلطان سکندر لودھی کو ہوئی تو اس نے اسے شیو پور کی حاکمیت سے محروم کر دیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی ابو بکر خان کو وہاں کا والی بنا دیا۔ اسی دوران سلطان سکندر لودھی کی طبیعت خراب ہو گئی، لہٰذا نہ ہی اس نے علی خان ناگوری کے خلاف مزید کارروائی کی اور نہ ہی دولت خان سے اس نے رنتھن بور کا قلعہ حاصل کرنے پر زور ڈالا۔ جب بادشاہ بیمار ہو گیا تو بیماری کی حالت میں وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس آگرہ چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنا علاج کروانا شروع کیا، لیکن بادشاہ کا مرض بڑھتا گیا۔ بیماری کی حالت ہی میں امور سلطنت انجام دیتا رہا اور دربار عام سجاتا رہا، لیکن علاج کے باوجود مرض اتنا بڑھ گیا کہ سلطان سکندر لودھی کے حلق کے نیچے نوالا تک جانا دشوار ہو گیا، ساتھ ہی اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اسی حالت میں سلطان سکندر لودھی فوت ہو گیا۔ سکندر لودھی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی خوبیوں سے مالا مال تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ اس کے دوران حکومت میں ہر چیز کی قیمت بہت کم تھی اور رعایا نہایت سکون اور آرام کی زندگی گزارتی تھی۔ وہ ہر روز دربار منعقد کرتا اور عوام کی ایک ایک فریاد سنتا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ امور سلطنت انجام دینے میں صبح سے شام تک مصروف رہتا۔ سلطان سکندر لودھی 5 وقت کی نماز کا پابند تھا۔ اس کے دور حکومت میں زمیندار بہت کم سرکشی کرتے تھے اور سب نے بادشاہ کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لی تھی۔ سلطان سکندر لودھی امیر و غریب، توانا اور کمزور،
बूढ़े जवान सब के साथ एक तरह का बर्ताव करता था, इंसाफ और अदल से काम लेता था, खुदा से बहुत डरता था, खल्के खुदा पर रहमो करम की बारिश करता था और ख्वाहिशात नफसानी को तरजीह नहीं देता था। मौरखीन लिखते हैं कि जिस जमाने में सिकंदर लोदी अपने भाई बारबक शाह से जंग में मसरूफ था, उस वक्त एक फकीर उसके पास आया। उसने सिकंदर लोदी का हाथ देखकर कहा, फतह तेरी ही होगी। इस पर सिकंदर लोदी ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, जब दो मुसलमानों में मार्का आराई हो रही हो तो कभी यकतरफा फैसला नहीं करना चाहिए और सिर्फ ये कहना दुरुस्त है, खुदा करे ऐसा हो जिसमें इस्लाम की भलाई हो। कहते हैं सिकंदर लोदी हर साल में 2 मरतबा गरीबों, मसाकीन और दरवेशों की फहरिस्त बनाता। जब ये फहरिस्त तैयार हो जाती तो फिर उस फहरिस्त को सामने रखते हुए वो हस्बे ज़रूरत हर एक को वज़ाइफ और अतियात से नवाजा करता था और 6 महीने के बाद हर एक को वजीफा दिया करता था। सर्दियों में शालें और गर्म कपड़े ज़रूरतमंदों और गरीबों को देता था। हर जुमे को शहर के तमाम फुकरा में भारी रकूम भी तकसीम करता था। इसके अलावा रोज़ाना अनाज और कुछ खाना पकवा कर भी ज़रूरतमंदों में खुद बांटा करता था। मजीद ये कि जब वो किसी मुहिम में मसरूफ़ होता, किसी इलाके पर हमलावर होता, तो हर साल फतुहात के सिलसिले में जो कुछ हासिल होता उसमें से नकदी और दूसरी अशिया का कसीर हिस्सा मसाकीन और गरीबों को दे दिया करता था। सिकंदर लोदी के दरबार का जो अमीर और दरबारी राह खुदा में रकम खर्च करता, खैरात वगैरह करता, गरीबों को वजीफा देता, बादशाह उससे बहुत खुश रहता और कहता कि तुमने खैर बरकत की बुनियाद रख दी है। वो अक्सर कहा करता था कि उसके जो उमरा और सालार गरीबों का वजीफा मुकर्रर करते हैं या उन्हें खैरात और अतियात अता करते हैं, उनके इस अमल की वजह से उन्हें अमूर दुनिया में कभी नाकामी ना होगी। सुल्तान सिकंदर लोदी के उन ख्यालात की वजह से उसके उमरा और सालार उसकी निगाहों में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अक्सर व बेशतर माल मुस्तहकीन को भिजवाते, लिहाजा उनकी इन कार्रवाइयों से सिकंदर लोदी बेहद खुश हुआ करता था। सुल्तान सिकंदर लोदी अपने उस्तादों और बुजुर्गों का भी बेहद एहतराम किया करता था। कहते हैं जब सुल्तान सिकंदर लोदी का बाप बहलोल लोदी इंतकाल कर गया और लोगों ने सिकंदर लोदी को जाननशीनी के लिए तलब किया तो वो पहले अपने उस्ताद मोहतरम बहावलदीन की खिदमत में हाजिर हुआ। वो बड़े बुजुर्ग और नेक शख्स थे। सिकंदर लोदी ने उनसे अपने हक में दुआ करने के लिए कहा। इस पर उन्होंने उसके हक में पढ़ना शुरू किया। जब वो इस जुमले पर पहुंचे जिसका मतलब ये था, खुदा तुझको दीन और दुनिया में नेक बख्त करे, तब सिकंदर लोदी अपने उस्ताद बहावलदीन को मुखातिब करके कहने लगा, इस जुमले को 3 बार पढ़ा जाए। चुनाचे बहावलदीन ने इस जुमले को 3 बार पढ़ा। उसके बाद सुल्तान सिकंदर लोदी ने उनके हाथ को बोसा दिया और वहां से रवाना हो गया और अपने उस्ताद की इस बात को उसने अपने हक में नेक फाल करार दिया। इसके अलावा सुल्तान सिकंदर लोदी मजहब और शरा का बहुत पाबंद था। उसने अपने दौरे हुकूमत में औरतों को कब्रों और मज़ारात पर जाने की सख्ती से मुमानत कर रखी थी। मुमलिकत की तमाम मस्जिदों और मज़ारों पर झाड़ू देने वाले खतीब और कारी बादशाह ने खास तौर पर मुकर्रर किए हुए थे। उनके नाम बाकायदा वजीफे और तनख्वाहें मुकर्रर थी। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अलूम व फ़नून को भी तरक्की दी और उनकी सरपरस्ती भी की। उसके अहद में हर तबके के लोग, मसलन उमरा, अराकीन और सिपाही, हर एक मुख्तलिफ तरह के अलूम हासिल करने की तरफ मतवज्जे थे। बल्कि उस जमाने में हिंदू भी इल्म की तरफ माइल हुए और फारसी तालीम की तरफ तवज्जो दी। इससे पहले लोग उसकी तरफ मुतलिक तवज्जो नहीं देते थे। सुल्तान सिकंदर लोदी के दौर में फ़न सिपागरी को भी बड़ी तरक्की मिली। सुल्तान सिकंदर लोदी नरम दिल और फयाज था। जो शख्स भी उसके पास मुलाजमत के लिए आता, बादशाह पहले उसका हसब व नसब दरियाफ्त करता, उसके बाद हस्बे मरातिब उसको ओहदा देता। अगर किसी के पास घोड़ा, सवारी और सामान ना होता तो उसको जागीर अता कर देता ताकि वो अपनी मुआशी हालत और हैसियत दुरुस्त करे। उसको रियाया के एक एक अहवाल की खबर रहती थी। अंदरूनी और जाती हालात तक उसको मालूम थे। अक्सर बादशाह जब लोगों से उनके हालात बता देता तो लोग दंग और परेशान हो जाया करते थे। इसके अलावा उसका लश्कर जब कभी लश्कर कशी के लिए रवाना होता तो वो 2 अहकामात नाफिज करता। एक हुक्म सुबह के वक्त सादिर होता जिसमें यह जिक्र होता कि लश्कर कहाँ कयाम करेगा। दूसरा हुक्म जो जोहर के बाद भेजा जाता उसमें यह लिखा होता कि लश्कर किस तरह अपना काम अंजाम देगा। बादशाह के इस प्रोग्राम में कभी जरा भी फर्क नहीं आता था। उसके अहद में सरकारी डाक ले जाने वाले लश्करी और उनके घोड़े हर वक्त पाबा रिकाब रहते थे। सुल्तान सिकंदर लोदी का जब कोई हुक्म उसके वालियों की तरफ जाता था तो वो वाली बादशाह का फरमान वहीं पढ़कर सब लोगों को सुनाता। उसके बाद वो हुक्म मस्जिदों में भी आम लोगों के सामने पढ़ा जाता। अगर कोई राज की बात होती तो फरमान पोशीदा तौर पर पढ़ा जाता। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने दरबार की कार्रवाई और दूसरे अहकामात बिल्कुल सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के मुताबिक रखे। वो रोजाना अनाज के भाव मालूम करवाता और अपनी सल्तनत के वाकयात पढ़कर उसे सुनाए जाते। अगर किसी मौके पर बादशाह के हुक्म से इनहराफ या तजावुज किया जाता तो बादशाह फौरन उसकी रोकथाम करता और अपने हाकिमों और वालियों को कानून के मुताबिक जिंदगी बसर करने की हिदायत करता। सुल्तान सिकंदर लोदी अपना ज्यादा वक्त झगड़े चुकाने, फैसले करने और रियाया की फलाह बहबूद पर सर्फ करता।
सिकंदर लोदी को शेर व शायरी से भी बहुत ताल्लुक था। वो एक सुथरा ज़ौक़ रखता था और बहुत बाज़ौक़ था। तबीयत शायरी की तरफ माइल थी। उम्दा उम्दा पाकीज़ा अशार लिख लिया करता था। सिकंदर लोदी के दौर में फरहंग सिकंदरी के अलावा और दूसरी बहुत सी इल्मी और अदबी कुतब भी लिखी गई। फरहंग सिकंदरी को लगभग 28 साल 5 माह में मुकम्मल किया गया। बहरहाल सुल्तान सिकंदर लोदी तकरीबन 29 बरस तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिला। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सुल्तान सिकंदर लोदी के हालात व वाक़यात जानने से खुशी महसूस हुई होगी और आपको ये मालूमाती सीरीज पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।